السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ آپ سب کے حاضر خدمت ہے۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہم چوائس 1 نے۔ ناول کا نام ہے میر اقسم اور مصنفہ ہیں بشریٰ سیال۔ قسط نمبر 6۔ روبا نے آنکھیں کھولیں تو خود کو بیڈ پر چت لیٹا ہوا پایا۔ فوری طور پر وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی، نہ ہی اسے کچھ یاد آیا۔ رفتہ رفتہ اسے فارغ حسن کی باتیں یاد آنے لگیں، اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ اروبا بیٹا، حسن بہزاد کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب آ بیٹھے۔ انہیں اپنے پاس دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے فقط اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، وہ نادم دکھائی دیے۔ مجھے آپ سے تو کوئی گلہ نہیں، نہ ہی آپ پر غصہ ہے، مجھے تو فارغ حسن نے ہرٹ کیا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھے ہولے ہولے بول رہے تھے۔ اروبا خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ سب والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، مگر یقین کرو بیٹا، میں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ میری زندگی کی واحد خوشی اور خوشیوں کا محور اسی کی ذات ہے۔ میں بہت دھوم دھام سے اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میرا غصہ ناجائز تو نہیں؟ انہوں نے اچانک سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی، وہ بدقت تمام بول پائی۔ کم از کم میرا انتظار کر لیتا، جو بھی مجبوری تھی مجھے بتاتا، میں فوراً پاکستان آتا، خود آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے آپ کو بیٹی بنا کر لاتا۔ دھیمے لہجے میں نرمی سے بات کرتے ہوئے وہ بالکل فارغ حسن جیسے لگ رہے تھے۔ مجھے اس بات نے ہرٹ کیا کہ میرے بیٹے نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا، پوچھنا تو درکنار مجھے بتانا بھی ضروری خیال نہیں کیا۔ اتنا تو میرا حق بنتا تھا نا بیٹا۔ اروبا کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ اسے تو پہلے ہی اس بات کا افسوس تھا کہ فارغ کے ڈیڈی اس کی وجہ سے ناراض ہوئے۔ اب جب انہوں نے بات کی تو اس کے دل پر بوجھ مزید بڑھنے لگا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل۔ انکل نہیں، مجھے ڈیڈی کہو، جیسے فارغ کہتا ہے، انہوں نے اپنائیت سے کہا۔ دروازہ کھول کر فارغ اندر آیا۔ روبا نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ آ کر دونوں سے فاصلے پر جا بیٹھا۔ سوپ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ لیکن بیٹا، مجھے آپ پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی، اس کی دوستوں سے بہت مختلف، اور میں تب بہت حیران ہوا تھا جب میں نے آپ کو نماز اور قرآن پاک پڑھتے دیکھا تھا۔ مجھے اس کے انتخاب پر حیرت بھی ہوئی تھی اور خوشی بھی۔ پہلی مرتبہ زندگی میں اس نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے۔ وہ بول رہے تھے اور فارغ سر جھکائے خاموش بیٹھا سن رہا تھا۔ ایسے شادیاں نہیں ہوتی بیٹا۔ اس طرح شادی کر کے اس نے آپ کو بھی اپنے سرکل میں ڈی ویلیو کیا۔ اسے کوئی کام صحیح طریقے سے کرنا نہیں آتا۔ مگر میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ آج سے تم میری بیٹی ہو۔ اپنا ہر پرابلم، بات اور ضرورت مجھ سے کہہ سکتی ہو، شیئر کر سکتی ہو۔ وہ دروازے کی جانب بڑھے۔ ڈیڈی، فارغ آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک گیا۔ میں جانتا ہوں میں اس دنیا میں سب سے برا بیٹا ہوں، مگر پھر بھی مجھے معاف کر دیں پلیز۔ مجھے احساس ہے میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، مگر بلیو می ڈیڈی، بات شادی کی نہیں، اروبا کی زندگی کی تھی۔ اس وقت اگر میں اسے نہ اپناتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوتا، اور پتہ نہیں یہ مجھ سے کتنی دور چلی جاتی۔ اگر میں آپ سے اجازت مانگتا اور آپ انکار کر دیتے، پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا اسے اپنانا۔ وہ ایک مرتبہ پھر انہیں اپنی مجبوری کی داستان سنا رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑے اسے دیکھتے رہے اور پھر باہر چلے گئے۔ وہ بے بسی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ فروا بے ہوش تھی، اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ گل افزا کا جنازہ ہو چکا تھا۔ غضنفر علی نے جنازے میں شرکت کی تھی۔ گل افزا کے دونوں بھائی انہیں دیکھ کر صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ موسیٰ کو جیسے ہی خبر ملی وہ پہلی فلائٹ سے ہی واپس آ گیا تھا۔ وہ اس خبر کو سن کر شاکڈ رہ گیا تھا، اور اس کی پریشانی میں اضافہ فروا کی حالت دیکھ کر ہوا تھا۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی۔ نویلا اور شاہ زیب اس کے پاس تھے۔ غضنفر علی بھی جنازے کے بعد وہیں آ گئے تھے۔ پاپا، وہ کسی بے جان بت کی مانند کھڑے تھے۔ نویلا ان کے پاس آئی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، ڈونٹ وری۔ اس نے اپنا ہاتھ ان کے شانے پر رکھا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی اس چھوٹی حساس بیٹی کو دیکھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی حساس ہے، اس کا دل اتنا نرم ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں باپ کے دکھ کو جس طرح محسوس کیا تھا، ان کا ہر قدم پر ساتھ دیا تھا، تو وہ اس کے ممنون ہو گئے تھے۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا نویلا بیٹا۔ ان کے درمیان لمبی چپ حائل رہی تھی، جسے غضنفر علی کی آواز نے توڑا۔ نہ کبھی میری زندگی میں کچھ ٹھیک ہوا ہے، اور نہ گل افزا اور اس کی بیٹیوں کی زندگی میں۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہے تھے۔ شاہ زیب میڈیسن لینے گیا تھا، واپس آ کر ان کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فروا کے دونوں ماموں موسیٰ کے ساتھ وہاں آ گئے تھے۔ نویلا نے پریشان ہوتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ وہ بیٹی ہے میری، وہ لجاجت سے بولے۔
موسیٰ نے ناسمجھی کے عالم میں غضنفر علی اور پھر دونوں ماموں کی جانب دیکھا۔ ان کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ نہیں مانتی وہ تمہیں اپنا باپ، چھوٹے ماموں غصے سے چلائے۔ تمہاری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے وہ۔ تایا جان آئیں ہم گھر چلتے ہیں، دوبارہ آ جائیں گے۔ شاہ زیب نے صورتحال کو بگڑتے دیکھا تو ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اور کس پر کرنا چاہتے ہو؟ جو تمہارے ان ڈراموں کو سچ مانتی تھی وہ نہیں رہی، بڑے ماموں نے کہا۔ پاپا پلیز آئیں ہم گھر چلتے ہیں، شام کو دوبارہ آ جائیں گے۔ نویلا نے انہیں بچوں کی طرح پچکارا۔ نویلا وہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، وہ منت بھرے لہجے میں بولے، مگر نویلا اور شاہ زیب انہیں زبردستی لے آئے تھے۔ موسیٰ اس ساری صورتحال سے بہت حیران تھا۔ اسے تو یہ بھی اب پتہ چلا تھا کہ فروا کے پاپا زندہ ہیں، اور یہ کہ وہ اتنے امیر کبیر انسان ہیں اور اسی شہر میں رہتے ہیں۔ زین کو آفس سے پتہ چلا تھا کہ موسیٰ کی رشتے کی خالہ وفات پا گئی ہیں۔ وہ اور ان کی بیٹی ان کے ساتھ گھر میں ہی رہتی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا اس کا دل بہت دکھی اور بے چین ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس لڑکی کی والدہ ہوں گی جسے اس نے موسیٰ کے لاؤنج میں بیٹھے روتے دیکھا تھا۔ وہ تو پیپر میں فیل ہونے پر اتنا رو رہی تھی، اس دکھ پر اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ جب سے آفس سے آیا تھا بہت خاموش اور اداس تھا۔ کیا بات ہے زین، اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ بالآخر انہوں نے بیٹے سے پوچھ ہی لیا۔ جی امی، خیریت ہے نا؟ باس کی خالہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے بتایا۔ اوہ، کیا ہوا تھا انہیں؟ ایکسیڈنٹ۔ موت کتنی بے رحم ہوتی ہے نا ماں۔ اس نے ایک دم سے سر اوپر اٹھایا تھا، اس کی آنکھوں میں موجزن درد وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ ہاں، وہ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے بولی، اس دنیا کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت۔ زین چپ ہو گیا تھا، اس کے بعد دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ کیا واقعی صرف انسانیت کے ناطے اس سے ہمدردی ہو رہی تھی؟ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا۔ جواب بہت خطرناک اور توقع کے خلاف تھا۔ مجھے تو اس کا نام تک معلوم نہیں۔ محبت روحوں کے ملن کا نام ہے، روحوں کی چاہت ہے، اور روحوں کے نام نہیں ہوا کرتے۔ نام تو جسم کا ہوتا ہے۔ دل نے دلیل دی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ کیا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ حیران تھا، اسے تو خبر ہی نہ ہو سکی کہ یہ حادثہ کب اور کیسے ہوا، اور اس کی زندگی میں اتنا اہم مقام حاصل کر گئی تھی۔ وہ اس واردات پر ابھی تک شاکڈ تھا۔ فارکلیت حسن چند ثانیے کھڑا بند دروازے کو دیکھتا رہا اور پھر پلٹ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیسا فیل کر رہی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ کب تک ناراض رہنے کا ارادہ ہے؟ میں ناراض نہیں ہوں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ تو تمہارا انداز بتا رہا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے عروبہ کا ہاتھ پکڑا۔ فارکلیت میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے فوراً ہاتھ واپس کھینچا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی، چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا۔ آئی سویئر میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو… فارکلیت حسن، میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتی، آپ نے جو بھی کہا میں کوئی صفائی نہیں دوں گی، مجھے پتہ ہے میں کیسی ہوں۔ فارکلیت نے سوپ کا باؤل اٹھا لیا اور چمچ میں سوپ ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تو پھر بے ہوش کیوں ہوئی تھی؟ میں خود پی سکتی ہوں۔ اس نے چمچ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ اور کیا کچھ خود کر سکتی ہو؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ محبت انسان کو ایسے کمزور بنا دیتی ہے۔ میں نہیں جانتا تھا عروبہ کہ تمہیں کھو دینے کا خوف مجھے یوں آکٹوپس کی طرح جکڑ لے گا۔ تم کبھی سمجھ نہیں سکتی کہ تم میرے دل میں میرے لیے کیا ہو، میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے کیا سوچتا ہوں۔ عروبہ خاموش تھی۔ وہ اس وقت اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکتی تھی، نہ ہی مزید کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کبھی بھی مجھ سے بدگمان نہ ہونا یار، وہ خاموشی سے سوپ پی رہی تھی۔ اگر بدگمان ہونے لگو تو چپ مت رہنا، مجھ سے شیئر کرنا، مجھے بتانا کہ میری کون سی بات تمہیں بری لگی ہے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ وہ اس کے بے ہوش ہونے سے ڈر گیا تھا۔ اس نے تو ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس طرح بات کو دل پر لے گی۔ تمہیں پتہ ہے عروبہ، میں بہت دھوکے باز اور جھوٹا شخص ہوں۔ وہ برملا اظہار کر رہا تھا۔ عروبہ نے خالی باؤل سائڈ پر رکھ دیا اور دوبارہ بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ لیکن میں نے نہ تو تم سے کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی تم کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ میں سچ صرف تم سے بولتا ہوں، محبت بھی صرف تم سے کرتا ہوں، اور پتہ نہیں کیوں محبت کو وہم کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ اپنے دل کے اندیشے اس سے بیان کر رہا تھا۔ تم مجھ سے محبت چاہے نہ کرو عروبہ، مگر مجھ سے جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ میں جانتا ہوں تم بہت اچھی لڑکی ہو، اس سے زیادہ ایک اچھی بیوی ہو۔
میری زندگی میں آپ سے پہلے کوئی مرد نہیں آیا فارکلیت حسن، اطمینان رکھیے۔ بالآخر اس نے چپ کا قفل توڑ دیا تھا اور وہ اسے دیکھے گیا۔ میں نے ہمیشہ اپنے کزنز سے فاصلہ رکھا۔ میری اس کزن سے بھی نہ تو کوئی دوستی تھی نہ کچھ اور۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ یہ وقت کاٹنا فارکلیت حسن کے لیے دوبھر ہو گیا۔ اس رات میرے کمرے میں اسے ماما نے بھیجا تھا، پھر پتہ نہیں کس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، اور اروبا مجھے اس بات میں کوئی انٹرسٹ نہیں، اور اگر یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہوتی تو میں تم سے شادی کیوں کرتا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا تھا۔ پلیز مجھے بات کرنے دیں۔ اوپر والے پورشن کی لائٹ کا سوئچ نیچے تھا، وہ بھی ماما نے خود بند کی تھی۔ پریشانی میں میرے کزن نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر آن سوئچ کو آف کر دیا، اور جب میرے بابا کمرے میں آئے تو ماما نے ان کو دکھانے کے لیے لائٹس کے بٹن کو آن کیا۔ میرے دل میں صرف آپ ہیں، میں دوبارہ یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ ایسی صورت میں تو ہرگز نہیں جب آپ مجھ پر اعتبار کھونے لگیں۔ وہ کچھ خفا سی بولی تھی۔ فارکلیت حسن ہولے سے ہنس دیا۔ اگر یہ بات تم مجھے روزانہ بتا دیا کرو کہ تمہارے دل میں ہوں تو میری عمر بڑھ جائے گی۔ میں روز روز اپنے کردار کی صفائیاں نہیں دے سکتی، اور کبھی آپ نے میرے کردار پر شک کیا تو میں مر جاؤں گی فارکلیت۔ فارکلیت نے اس کی بات سے جھرجھری لی۔ تم اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو نویلا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اس نے مڑ کر علیشا کی جانب دیکھا مگر کچھ بھی بول نہ سکی۔ عدیل مجھے لینے آ رہے ہیں، پرسوں ان کی فلائٹ ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ نویلا کے کندھے پر رکھا۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ عیسیٰ احمد کو کبھی بھی اپنی زندگی کی مکمل حقیقت مت سمجھنا۔ وہ ایک انفارچونیٹلی چیپٹر تھا جو کلوز ہو گیا۔ تمہیں آگے بڑھنا ہے، اسے کچھ بن کر دکھانا ہے۔ یقیناً اللہ نے تمہاری قسمت میں اسے اچھا لکھا ہے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ چیزوں کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے علیشا، انسانوں کی اور رشتوں کی نہیں۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مگر کسی بے وفا شخص کو منزل سمجھ کر بیٹھ جانا تو بے وقوفی ہے۔ یہ تمہیں سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں دے گی۔ وہ اس کی بہن تھی، اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے بربادیوں کی طرف جانے سے روکنا چاہتی تھی۔ محبت اگر کسی کے دل سے نکلی دعا کا نتیجہ ہو تو یہ زندگی کو گلزار بنا دیتی ہے، اور اگر کسی دکھی دل سے نکلنے والی آہ کا نتیجہ ہو تو اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ اور علیشا، میری عیسیٰ احمد سے محبت گل افزا آنٹی کے دل سے نکلنے والی آہوں کا نتیجہ ہے۔ میری خوشیوں کو غضنفر علی اور گل افزا کی خاموشی، صبر اور بے بسی کھا گئی۔ علیشا، ماما نے دکھوں کی جو فصل ان دونوں کے راستوں میں بوئی تھی، اس کا زہریلا پھل میری جھولی میں وقت نے ڈال دیا ہے۔ خدا تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے، مگر یہ تمہارا پیچھا بھی کرے گا، تم دیکھ لینا۔ وہ نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ علیشا کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا علیشا کہ ہم کسی کے پاؤں ظلم کی کنکریوں سے زخمی کریں، اور کل وہی کنکریاں دکھوں اور مصیبتوں کا پہاڑ بن کر ہمارے راستے میں نہ آئیں۔ علیشا خاموش ہو گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ نویلا سے بحث فضول ہے۔ اس نے طلاق کا بہت صدمہ لیا ہے۔ تم ماما اور پاپا کے میٹرز میں انٹرفیئر نہ کرنا نویلا، وہ جیسے چاہیں اسے سولو کریں۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ در حقیقت وہ ایک خود غرض لڑکی تھی۔ ایسے لوگ کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ اسے تو عدیل سے بھی محبت نہ تھی، صرف اس کے روشن مستقبل نے اسے اس کی جانب مائل کیا تھا۔ نہیں علیشا، اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ میٹر صرف ماما پاپا کا نہیں ہے۔ بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ ماما کی گئی زیادتی کا تاوان نہ جانے ہماری کتنی نسلوں کو بھرنا پڑے گا۔ علیشا خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ تم ایٹ لیسٹ اپنا حلیہ تو ٹھیک کرو۔ دیکھو تو تمہارے کپڑے کتنے رف لگ رہے ہیں۔ چینج کرو، باہر نکلو۔ یہ خود کو قید مت کرو، لوگوں سے ملو جلو۔ علیشا اسے سمجھا کر اپنا فرض پورا کر کے چلی گئی تھی۔ وہ پھر سے اکیلی ہو گئی، اور اب یہ تنہائی ہی اس کا مقدر تھی۔ دل میں درد کی ایک لہر سی اٹھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ درد گل افزا اور غضنفر علی کے دکھوں کے سبب ہے یا اس کی عیسیٰ احمد سے جدائی کا نتیجہ ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تھا، اس کا پاسپورٹ بنوا رہا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ بڑے اور چھوٹے ماموں اس کے پاس بیٹھے تھے، جبکہ موسیٰ علی دروازے میں کھڑا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس پر بہت سے انکشاف ہوئے تھے۔ امی نے ایک دن بعد ان کے ساتھ جانا تھا، مگر آپ جلدی اسلام آباد چلے گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئیں۔ وہ اروبا سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ امی واقعی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہیں۔ وہ تو کبھی ایک دن کے لیے بھی کہیں نہیں جاتی تھی۔
اسے نہیں جانا چاہیے تھا، مجھ سے پوچھ ہی لیتی، بڑے ماموں بولے۔ انہیں دکھ، افسوس اور پچھتاوے کے ساتھ شکوہ بھی تھا کہ وہ کیوں غضنفر علی کے ساتھ گئیں۔ میں جا رہا ہوں بیٹا، میری فلائٹ ہے، میں فون کرتا رہوں گا آپ کو۔ وہ باہر چلے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں چھوٹے ماموں بھی اٹھ گئے تھے۔ اب وہاں وہ تھی اور موسیٰ۔ وہ ابھی تک دروازے میں کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا کہے۔ وہ رو رہی تھی اور موسیٰ چپ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر غضنفر علی کو آتا دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسے مصافحہ کر کے وہ اندر کی جانب بڑھے تھے۔ فروہ، کیسی ہو بیٹا؟ وہ اس کی خفگی کو بھانپتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، اس نے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، شدید نفرت۔ وہ زور سے چلائی تھی۔ مار دیا آپ نے میری ماں کو، میری زندگی کا واحد رشتہ، میری کل کائنات چھین لی مجھ سے۔ میرے پاس تو اور کچھ بھی نہیں کھونے کے لیے، خالی ہاتھ ہو گئی میں۔ مجھے لاوارث کر دیا آپ نے، بے سہارا ہو گئی ہوں میں، صرف آپ کی وجہ سے۔ صرف ایک بار میری بات سن لو بیٹا، وہ منت بھرے لہجے میں بولے تھے۔ اگرچہ اب کچھ نہ بچا تھا، کہنے سننے کا دور گزر گیا تھا، مگر وہ گل افزا کی بیٹی تھی اور وہ اس کو دیکھنا، اسے بات کرنا چاہتے تھے۔ کچھ نہیں سننا مجھے، میری ماں واپس لا دیں، پھر سن لوں گی آپ کی بات۔ وہ اب نہیں آئے گی، انہوں نے مجرمانہ انداز میں اعتراف کیا تھا۔ کیوں لے کر گئے تھے آپ انہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر ان کا گریبان پکڑ لیا۔ ڈونٹ بی سلی فروہ۔ خاموش تماشائی بنا موسیٰ آگے بڑھا اور اسے ان سے الگ کیا۔ اگر نبھا نہیں سکتے تھے تو محبت کیوں کی تھی؟ تحفظ نہیں دے سکتے تھے تو شادی کیوں کی تھی بتائیں؟ آج اتنے برسوں کے بعد انہیں اس بات کے لیے جواب دہ ہونا ہی پڑا تھا، اس زیادتی کے لیے جس پر وہ ہر روز پچھتاتے رہے۔ میں بہت بے سکون ہوں فروہ، بہت بے چین ہوں۔ پلیز میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرو۔ آپ سے باتیں کروں؟ آپ سے؟ وہ دکھ اور غصے کے ملے جلے جذبات کا شکار ہو کر بولی۔ میں آپ کو کبھی دیکھنا بھی نہیں چاہتی، بات کرنا تو درکنار، اس نے نفرت سے کہا۔ مجھے ایک موقع دو، میں آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا بیٹا۔ وہ ہمت نہیں ہارے تھے۔ آپ اپنے ضمیر کو بوجھ سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، ابھی بھی صرف اپنا سوچ رہے ہیں۔ آپ کتنے سیلفش ہیں۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ آپ میرے باپ ہیں، اس نے حقارت سے کہا۔ اس کے الفاظ غضنفر علی کی روح تک کو چھلنی کر رہے تھے۔ فروہ، انہوں نے بولنا چاہا، صفائی دینا چاہی، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ بے وفائی کی کوئی وضاحت یا صفائی نہیں ہوتی۔ آپ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، دوبارہ مت آئیے گا میرے سامنے۔ آپ نے میرا ناقابل تلافی نقصان کر دیا ہے، آپ اسے پورا نہیں کر سکتے۔ ان کی بات کاٹ کر وہ سختی سے بولی تھی۔ فروہ، وہ 2 قدم آگے آئے تھے، وہ مزید پیچھے ہٹ گئی۔ وہ گل افزا اور عروبہ جیسی نہیں تھی، وہ ظالم کو معاف کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ جائیں، وہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ چلے جائیں، وہ ایک ہی بات کہے جا رہی تھی۔ غضنفر علی چلے گئے تھے، اس کے رونے کی آوازیں ماحول کو سوگوار بنا رہی تھی۔ موسیٰ اس کے قریب آیا۔ عروبہ، اب وہ اسے آوازیں دینے لگی تھی۔ عروبہ کہاں ہو؟ آ کر دیکھو، میں بھی تمہاری طرح اکیلی ہو گئی۔ موسیٰ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اٹھو فروہ، اسے بازو کے گھیرے میں لے کر وہ بیڈ تک لایا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہولے سے اس کا شانہ تھپ تھپا رہا تھا۔ موسیٰ، میری امی۔ اس کے شانے پر سر ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ موسیٰ کو اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ بس فروہ، وہ نرم لہجے میں بولا، مگر اس وقت نہ تو اس کے الفاظ اور نہ ہی نرم لہجہ فروہ کے سلگتے زخموں پر مرہم کا کام دے سکتا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے ان کے جانے کا، مگر ہم بے بس ہیں، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ اسے کچھ ہوش نہ تھا کہ یہ وہی موسیٰ ہے جو اس کو تھپڑ مار کر گیا تھا اور جس کی وہ امی سے شکایت لگانا چاہتی تھی۔ وقت نے ایسا گہرا گھاؤ لگایا تھا کہ کچھ بھی یاد نہ رہا۔ وہ رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، اللہ سے فریاد کر رہی تھی، مگر دل تھا کہ ابھی تک اس کے نام کی گردان کر رہا تھا۔ آنسو تھے کہ اس کی یاد میں بہہ رہے تھے، اور کیوں نہ بہتے، محبت میں لگے زخموں کو بھلانا اتنا آسان تو نہیں تھا۔ جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو آنسو خود بخود ہی بہتے ہیں۔ اللہ، اس نے ایک مرتبہ پھر مایوس و نامراد ہو کر اسے پکارا۔ میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یقین تھا وہ اسے تلاش کرتا ہوا اس کے پاس آ جائے گا، اس سے اپنے رویے کی معافی مانگے گا، ہاتھ تھام کر محبت سے واپس اپنے گھر میں لے جائے گا۔ مجھے اس کے بغیر رہنا نہیں آتا۔ وہ بھول چکی تھی کہ وہ شخص اسے گھر سے ہی نہیں، دل سے بھی نکال چکا ہے، اور جنہیں دل سے نکال دیا جائے ان کے لیے پھر گھر میں بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکی تھی۔
जिंदगी वो एक मर्तबा फिर हवास खोने लगी, माहौल से कटने लगी। अंधेरे में मत बैठा करो। वो उसके आसपास आ बैठा और गहरी नज़र उसकी सिमत उछाल कर गोया हुआ। ये जो अंधेरा है ना, ये मेरे अंदर का अंधेरा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ अंधेरे फैल जाते हैं। मुझे डर है इन अंधेरों से घबराकर आप मुझे छोड़ ना दें। हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। उसने उसका हाथ थामा। उसने एक सिसकारी भरी और हाल में लौट आई। वो कहीं नहीं था। एक मर्तबा फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। फारकलीत, वो चीख मार कर उठ बैठी थी। अरूबा। फारकलीत फ़ौरन जाग गया था। उसने जल्दी से लैंप का बटन ऑन किया और उठकर लाइट्स ऑन की। आर यू ऑल राइट? क्या हुआ है? उसने अरूबा की अर्क आलूद पेशानी पर हाथ रखा। फारकलीत, हाँ बोलो। मैं तुम्हारे पास हूँ। उसका एक हाथ उसकी पेशानी पर था और दूसरा हाथ उसका हाथ थामे हुए। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। माई गुडनेस, वो हंस दिया। इस दुनिया में जो सबसे कमज़ोर और नाजुक दिल की लड़की है, उसे अल्लाह ने मेरी बीवी बनाया है। कम ऑन यार, ख्वाब वाब कुछ नहीं होते। बस हमारे अनकॉन्शियसनेस रह जाने वाली कुछ यादें होती हैं और हमारी दिन भर की थिंकिंग होती है जो ख्वाब में नज़र आती हैं। उसने ग्लास में पानी उंडेला और उसके पास ले आया। मुझे सोते में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे आवाज़ दे रहा है, पुकार रहा है। तुम बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं होता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। उसने यकीन दिलाया। वो बहुत खौफज़दा थी। फारकलीत नीम दराज हो चुका था। फारकलीत, वो एकदम फिर से चीख मारकर जाग गई। अरूबा, वो जाग रहा था, उसी के मुतल्लिक सोच रहा था। वो मुझे आवाज़ें दे रही थी। फारकलीत भी परेशान हो गया। कौन? फरवा। कौन फरवा? मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने इस्तफहामिया नज़रों से अरूबा की जानिब देखा। हाँ, उसने सारा वाक़या फारकलीत के गोश गुजार कर दिया, जिसे सुनकर वो शॉक्ड रह गया। आई स्वेयर अरूबा, तुम ना समझ में आने वाली हो। यार, उस लड़की ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम उसके लिए परेशान हो रही हो। उसे हैरत हुई थी हकीकत जानकर। वो एक ऐसी लड़की के लिए परेशान थी जिसने उसे इतनी तकलीफ़ पहुंचाई। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। बस वक्त ने हमारे खिलाफ साजिश की। वो वज़ू करने चली गई थी। वक्त को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हम खुद करते हैं जो भी करते हैं। वो वापस आई तो फारकलीत ने कहा। वो बाहर की जानिब बढ़ने लगी। उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ जा रही हो? नमाज हाजत पढ़ने लगी हूँ। तो तुम कमरे में ही पढ़ लो। यहाँ आपने ये इतनी तस्वीरें लगा रखी हैं, उसने मुंह बनाते हुए कहा। ओह, तुम लाउंज में पढ़ लो, कल तस्वीरें उतार दूंगा। अरूबा ने जाए नमाज बिछाई और नमाज पढ़ने लगी। फारकलीत वहीं सोफे पर बैठ गया था। वो उसे बेहद चाहता था, ऐसी मोहब्बत करता था कि कभी कभी वो खुद उसके लिए अपने जज्बात पर हैरान होता था। वो उसका हमसफ़र था, साया भी, साहिबान भी और मुहाफिज भी। गज़नफ़र अली रोज़ाना कब्रिस्तान जाते थे। पहरों उसकी कब्र पर बैठे वो तमाम बातें कहते और दिल की तन्हाइयों का हाल सुनाते थे जो बरसों तक ना सुना सके थे। जिंदा इंसान को तो धुतकार देते हैं और उसके बड़े हुए हाथ को झटक देते हैं और मरने वाले को कंधा देने को बेचैन हो जाते हैं। सोफिया शोहर की हालत देख रही थी मगर खामोश थी। जानती थी वो जो भी कर लें गुलफ्जा को वापस नहीं ला सकते। वो चुप की चादर ओढ़े फिर रहे थे। उन्हें यह भी खबर ना थी कि उनकी अपनी छोटी बेटी महज एक दिन में उजड़ गई थी। ना ही सोफिया ने उन्हें बताया था। हम नवीला को अपने साथ लेकर जाएंगे। ईसा अहमद के वालिदैन उनके घर आए हुए थे। तलाक दे चुका है वो मेरी बेटी को। सोफिया ने झुका हुआ सर ऊपर उठाया। ऐसे थोड़ी तलाक होती है। मैं इस तरह उसे आप लोगों के साथ तन्हा नहीं भेज सकती। मुझे क्या पता मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करे वो वहाँ। उन्होंने अंदेशों का इजहार किया। हमारे होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता। तलाकनामा भी आपके होते हुए ही उसके मुंह पर मारकर उसे यहाँ छोड़कर गया है। उन्होंने जैसे याद दिलाया था। लम्हा भर को तो वो खामोश रह गए। नवीला के बाप को तो अभी पता भी नहीं कि बेटी बसने से पहले उजड़ गई। उसी लम्हे गज़नफ़र अली ने कदम अंदर रखा था। आप उन्हें बताइएगा भी मत। वो पहले ही बहुत परेशान और दुखी हैं। जाते जाते भी वो औरत मेरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर गई। वो हकारत और नफ़रत से बोली। उन दोनों ने ताज्जुब से एक दूसरे की जानिब देखा। गज़नफ़र अली अंदर दाखिल हुए तो सोफिया सन्नाटे में आ गई। मूसा ने फरवा को सुकून आवर दवा देकर सुलाया था। उसकी तबीयत संभल नहीं रही थी। उसकी वजह से मसब भी डिस्टर्ब हो रहा था। मूसा ने ऑफिस से छुट्टी की। वो नाश्ता करके फारिग हुआ था। मसब उसके पास लाउंज में बैठा खेल रहा था।
السلام علیکم سر۔ زین کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ آؤ زین بیٹھو۔ آپ کی خالہ کا پتہ چلا، بے حد افسوس ہوا۔ اس نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جیسے اللہ کی مرضی۔ آپ کی خالہ کے بچے نہیں ہیں؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ ایک بیٹی ہے۔ اوہ، تو اب وہ سو رہی ہے۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، بہت ڈسٹرب ہے۔ زین یہ سن کر بے چین ہو گیا۔ اس کا جی چاہا وہ فروا کو دیکھے، اس کا حال پوچھے، اسے بتائے کہ اس کے غم میں اس کے ساتھ ہے، مگر ایسا ممکن نہ تھا، سو وہ اس خواہش کو دل میں دبائے واپس چلا گیا۔ فروا طبیعت کیسی ہے؟ موسیٰ بیڈ روم میں آیا تو وہ اٹھ چکی تھی۔ اس کی آواز سن کر چونک گئی۔ موسیٰ، میری امی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ بس فروا، وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ سنبھالو خود کو، میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے تھے۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ فروا، مصب بھی بہت ڈسٹرب ہے، وہ تم سے بہت اٹیچ ہے، تم اسے اگنور کر رہی ہو۔ وہ بہت فیل کر رہا ہے۔ دیکھو، وہ بن ماں کا بچہ ہے، اسے تمہاری محبت اور کیئر کی ضرورت ہے۔ اس بات پر فروا کے بے جان وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ مصب کہاں ہے؟ اس نے فوراً اپنے آنسو پونچھ ڈالے۔ باہر کھیل رہا ہے۔ موسیٰ کے بتانے پر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ مصب، اس نے آواز دی۔ ماما، وہ دوڑ کر اس کے قریب آیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے اسے اٹھا لیا اور سینے سے لگائے وہ روئے جا رہی تھی۔ موسیٰ اداسی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ عدیل کی فلائٹ تھی اور علیشہ بہت اداس تھی، وہ خاموشی سے اس کی پیکنگ کر رہی تھی۔ اداس ہو؟ اس نے شرٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر سائڈ پر رکھی اور اس کے پاس کھڑا کہنے لگا۔ نہیں، بہت خوش ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی۔ تمہیں معلوم تھا کہ میں شادی کے بعد چلا جاؤں گا۔ کیسے رہوں گی میں تمہارے بغیر؟ میں جلد تمہیں بلا لوں گا، ڈونٹ وری۔ کب بلاؤ گے؟ بہت جلد۔ عدیل، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکوں گی، وہ ایک بار پھر سے کہنے لگی۔ مجھے وہاں جا لینے دو، پھر تمہارے آنے کا فوراً کچھ کروں گا۔ اسے ڈھیر سارے وعدے کر کے وہ چلا گیا تھا۔ تمام رات عیسیٰ سو نہ سکا، اس نے بے چینی سے کروٹیں بدلتے ہوئے رات آنکھوں میں کاٹی۔ اسے رہ رہ کر گل افزا اور غضنفر علی کا دکھ یاد آ رہا تھا۔ تو کیا عروبہ کی قسمت بھی اپنی ماں جیسی ہے؟ اللہ نہ کرے، فوراً اس کے منہ سے نکلا تھا۔ یا رب، اب عروبہ کی زندگی میں کوئی اور دکھ نہ ہو، اس نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ صبح ہونے تک اس کی طبیعت بہت بوجھل اور اداس تھی۔ ایک کپ کافی بنائی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی 2 سپ ہی لیا ہوں گے کہ ماما کی کال آئی۔ السلام علیکم، اس نے بے دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میری جان، کیسے ہو؟ آپ کب آ رہی ہیں؟ بس جلد آئیں گے، انہوں نے بتایا، اور نویلا کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ انہوں نے اطلاع دی۔ عیسیٰ احمد کی تو یہ سن کر جان پر بن آئی۔ ایسا کچھ بھی مت کیجیے گا ماما، میں اسے طلاق دے چکا ہوں۔ ایسے طلاق نہیں ہوتی عیسیٰ، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ اللہ سے ڈرو، وہ لڑکی بے قصور ہے۔ بے قصور تو عروبہ بھی تھی ماما، صوفیہ آنٹی ڈری تھی اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے۔ وہ تلخ ہوا تھا، اسے ماما کا نویلا کی فیور کرنا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، اور اب جو وہ بات کہہ رہی تھی تو یہ کسی طرح بھی اس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ سزا اور جزا خدا کا کام ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو سزا دینے والے؟ ماما، میں کبھی بھی نویلا کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، آپ اگر اسے یہاں لائیں تو میں گھر چھوڑ دوں گا۔ تم اگر اسے ساتھ نہیں رکھو گے تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، انہوں نے کہہ کر لائن کاٹ دی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، بات اس کے اختیار سے باہر تھی۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے فارکلیت نے بیڈ روم سے تمام وال پینٹنگز اور تصویریں اتار کر اسٹور میں رکھوا دی تھیں۔ عروبہ اٹھی تو دیکھ کر مسکرا دی۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ وائف، فارکلیت نے مسکراتے ہوئے اس کا گال چھوا۔ کمرہ تمہاری نماز کے لیے تیار ہے اب۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کہے۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ اس کی بات پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ فعل میں اتنا اچھا نہیں ہوں، آپ کی غلط فہمی ہے مسز۔ آج تک بہت سی لڑکیوں کو تڑپایا ہے میں نے، بہت سی دیوانی رہی ہیں میری، ابھی تک پیچھا کرتی ہیں۔ یہ محبت اور خاص عنایت صرف آپ کے لیے ہے۔ وہ بہت فریش نظر آ رہا تھا، عروبہ کا موڈ بھی اسے دیکھ کر خوشگوار ہونے لگا۔ اگر کسی کی بد دعا لگ گئی آپ کو، اس نے شرارت آمیز سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچن میں آ گئے تھے، فارکلیت ناشتہ بنا رہا تھا، اسے چیئر پر بٹھا دیا تھا۔ بد دعا نہیں لگتی مجھے۔ آپ اتنے ظالم لگتے تو نہیں۔ میں بہت ظالم ہوں، مگر تمہارے لیے نہیں۔
میں اس دنیا کا سب سے برا آدمی ہوں اور تم اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ اس نے عروبہ کی ناک کھینچی تھی۔ آپ اس دنیا کے دوسرے اچھے آدمی ہیں۔ فارکلیت حسن نے اس کے کپ میں چائے ڈالی تھی۔ اچھا، تو پہلا اچھا آدمی کون ہے؟ میرے بابا۔ تمہیں ابھی بھی لگتا ہے تمہارے بابا اچھے ہیں؟ وہ بے حد حیران تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا، میرے ڈیڈ میرے ساتھ ایسا کریں تو آئی سویئر میں تو جیسے بھی ہے میرے بابا اچھے ہیں اور بس۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا۔ فارکلیت خاموش ہو گیا۔ غضنفر صوفیہ کمرے میں آئی تو دیکھا وہ صوفے پر نیم دراز تھے۔ طبیعت کیسی ہے؟ مگر کوئی جواب نہ ملا۔ مجھے بہت افسوس ہوا گلفزہ۔ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے روکا۔ کیا بات کر رہی تھی تم؟ میری کسی بیٹی کا اجڑ گئی کیا کہہ رہی تھی؟ صوفیہ نے خوفزدہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے غضنفر، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ صوفیہ میں نے جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ مروت و لحاظ کا وقت گزر گیا تھا۔ غضنفر علی نے اس عورت کو وہ مقام دیا تھا جس کی وہ حقدار نہ تھی۔ اب حقیقت کھلی اور ان پر یہ انکشاف ہوا کہ ان کی بربادی میں اس کا بھی ہاتھ ہے تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ آپ سن نہیں پائیں گے، اس نے تمہید باندھی۔ گلفزہ کی موت کی خبر سن لی ہے اور برداشت بھی کر لی ہے تو اب میں سب کچھ سن سکتا ہوں۔ عیسیٰ احمد نے شادی کی رات ہی نویلا کو ان کی زبان اٹکنے لگی تھی۔ غضنفر علی دم سادے بیٹھے تھے۔ طلاق دے دی تھی، وہ بات مکمل کر کے رونے لگی۔ غضنفر علی آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہونے لگے۔ یکایک ان کے بائیں بازو میں درد اٹھا تھا۔ ان کا دل رک رک کر چلنے لگا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ عروبہ کو بہت پیاس لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے فوراً اپنے پہلو میں نگاہ دوڑائی، وہاں فارکلیت نہیں تھا۔ وہ واش روم تک آئی۔ اس نے آواز دی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ روم سے نکلی تھی۔ سارا گھر دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ صحن میں نکل آئی، ہر سو ہو کا عالم تھا۔ اس سناٹے سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ نہ جانے ڈیڈی گھر پر ہیں یا نہیں۔ اچانک صحن میں لگے درخت کے پاس اسے ایک حیولہ دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور وہ درخت کے تنے پر ضرب لگا رہا تھا۔ فارکلیت، اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ وہ حیولہ اس کی جانب بڑھا۔ وہ اندر کی طرف بھاگی۔ رک جاؤ، اس نے پکارا۔ خوف کی ایک تیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ اسے کوئی جائے پناہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے فارکلیت کو پکارنا چاہا مگر زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ عروبہ! فارکلیت نے آگے بڑھ کر اس کا شانہ ہلایا تو وہ خوف سے لرزی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجزن ڈر کو محسوس کرتے ہوئے فارکلیت سب سمجھ گیا۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ مارے خوف کے ابھی تک اس کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ بازوؤں کے حلقے میں اسے لیتے ہوئے پوچھا تو اسے سکون اور تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ پہلے آپ نے کمرے سے غائب ہو کر مجھے پریشان کیا، پھر یہاں مجھے ڈرایا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ نہیں تھا میری بزدل مسز جاگ جائے گی، وہ اسے چھیڑنے کی غرض سے بولا۔ آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ اپنی محبوبہ کو لو لیٹر لکھ رہا تھا، وہ شرارت آمیز سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عروبہ حیرت زدہ اسے دیکھے گئی۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی فارکلیت کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا اور اب اس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ آپ کی محبوبہ آپ کے بیڈ روم میں آپ کے بیڈ پر سو رہی تھی تو پھر لو لیٹر لکھنے کے لیے آپ کو باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس کی شرارت کو بھانپ چکی تھی، اس لیے سنجیدگی سے بولی۔ اتنا کانفیڈنس؟ وہ اب اس کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ عروبہ بغور اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی کے تپتے صحرا میں وہ شخص اس کے لیے سایہ دار درخت ثابت ہوا تھا۔ یہ اعتماد، یہ مزاج ہماری ہی محبت کا اثر ہے۔ اس کی چوڑیوں کو چھوڑ کر اب وہ اس کی انگلی میں پہنی ڈائمنڈ رنگ کو کبھی اتارتا، کبھی دوبارہ پہنا دیتا۔ کیا تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگی ہو؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ اس کی محبت تو عروبہ کے وجود میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے اس سے دور ہوا تھا اور وہ سوتے سے جاگ گئی تھی۔ اس کے دل نے شور مچا کر اسے جگا دیا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا ہے۔ آپ باہر کیا کر رہے تھے؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے پوچھنے لگی۔ آؤ تمہیں دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آیا۔
اس نے واپس پلٹ کر لائٹس آن کی۔ ان کے ارد گرد تیز روشنی پھیل گئی تھی۔ اس کی نظر درخت کے تنے پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تنے کو اور کبھی فارکلیت کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی تھی۔ اس نے فارکلیت کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پشت کو چوما تھا۔ اس کی یہ ادا فارکلیت حسن کو بہت بھائی تھی۔ وہ خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے فارکلیت کا ہاتھ آنکھوں سے لگا لیا تھا۔ اس کا ایک ایک انداز بتاتا تھا کہ وہ اسے ازحد چاہتی ہے، اس کی دیوانی ہے، مگر فارکلیت حسن اس کی محبت کا اظہار اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ عروبہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس شخص کی محبت کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ پے در پہ ملنے والے دکھوں اور شاکس نے غضنفر علی کی ذہنی حالت ابتر کر دی تھی۔ ایسے میں نویلا کی بربادی کی خبر ان کے اعصاب پر بجلی بن کر گری تھی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی، اور وہ اتنے بڑے دکھ کو کس حوصلے سے سہ گئی تھی۔ کس طرح وہ گل افزا کی موت پر انہیں تسلیاں اور دلاسے دیتی رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے بستر پر بے بسی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کا جسم مشینوں میں جکڑا ہوا تھا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ صوفیہ اور نویلا انہیں ہسپتال لے کر آئی تھیں۔ تمام رات ان دونوں نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزاری تھی۔ اچھے اللہ میرے بابا مجھے واپس لوٹا دے، میں زندگی بھر تجھ سے کبھی کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ عیسیٰ احمد مجھ سے دور چلا گیا، میں نے برداشت کر لیا۔ میرے پاپا کو کچھ ہوا تو میں سہ نہیں پاؤں گی۔ وہ ہاتھ پھیلائے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ وہ اس دنیا میں اپنے پاپا سے زیادہ کبھی کسی کو نہیں چاہ سکتی۔ نویلا، صوفیہ عجلت کے عالم میں اس کے پاس آئی تھی۔ نویلا کا دل بند ہونے لگا۔ اس کا جی چاہا انہیں بولنے سے منع کر دے۔ تمہارے پاپا کو ہوش آ گیا ہے، وہ اسے بتا کر واپس مڑ گئی تھی۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑی۔ اس کا دل تشکر کے احساس سے بھر گیا تھا۔ شکرانے کے نوافل ادا کر کے وہ ان کے پاس کمرے میں آئی تھی۔ پاپا، ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ I love you so much, I can't live without you۔ ان کی آنکھیں بھی جھلملانے لگی تھیں۔ انہیں ایک بار پھر احساس جرم نے گھیر لیا تھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں بیٹا، میں ہوں تمہاری بربادی کی وجہ۔ کچھ بھی آپ سے بڑھ کر امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے۔ آپ سے زیادہ میں کسی سے محبت نہیں کرتی بابا۔ آپ میرے پاس ہیں تو کوئی غم نہیں ہے مجھے۔ کچھ بھی ایسا مت سوچیں جس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑے۔ میں نے جو گل افزا کے ساتھ کیا وہ پلٹ کر میرے سامنے تو آنا تھا۔ دنیا مکافات عمل ہے بیٹا۔ اس کی تسلیاں اور دلاسے بھی ان کے بے چین دل کو سکون نہیں پہنچا رہے تھے۔ پاپا کچھ مت سوچیں، آپ سٹریس مت لیں، اس نے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے سزا مل رہی ہے، پہلے عروبہ اور اب تم۔ ان کے دل میں پھر سے شدید درد ہونے لگا۔ پاپا آپ کو پتہ ہے میں کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہوں، اور میں نے سوچا ہے۔ اس نے بہت خوبصورتی سے بات کا رخ بدلا تھا، مگر ان کی سوچ ایک ہی نقطے پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ کیا عروبہ مجھے معاف کرے گی؟ پاپا وہ بہت اچھی ہے، نویلا نے انہیں تسلی دینا چاہی۔ ہاں، کیونکہ وہ گل افزا کی بیٹی ہے۔ آف کورس، وہ ہولے سے مسکرائی، اور اس لیے بھی کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں بہت برا ہوں نویلا، آپ دنیا کے سب سے اچھے پاپا ہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر ہارون کمال اندر آئے تھے۔ ان کے ساتھ نرس تھی جس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں مختلف ادویات اور انجیکشنز تھے۔ السلام علیکم، نویلا نے سلام کیا۔ ڈاکٹر نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زندہ ہوں، وہ نا امید لہجے میں بولے۔ نرس بی پی چیک کر چکی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے۔ اتنی مایوسی تو اچھی نہیں۔ اسی وقت صوفیہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہارون کمال نے فائل پر کچھ لکھا اور واپس مڑے۔ مسز غضنفر، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ صوفیہ سے مخاطب ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ نویلا اٹھ کر باپ کے پاس آ گئی، مگر اس کا دل بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ فروا نے اپنی زندگی کا واحد اور پیارا رشتہ کھو دیا تھا۔ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی موجودگی تمام دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع کرتی ہے، کسی محرومی کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ اگر کوئی بھی رشتہ پاس نہ ہو اور صرف ماں پاس ہو تو وہ سب رشتوں کی کمی پوری کر دیتی ہے، لیکن جب ماں چلی جاتی ہے تو سب رشتے اور محبتیں ہونے کے باوجود انسان خود کو بھری دنیا میں اکیلا محسوس کرتا ہے، اور فروا کے تو سب رشتے ہی ماں سے جڑے ہوئے تھے۔ امی کیوں چھوڑ گئیں آپ مجھے؟ آپ کو پتہ تھا نا میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ موسیٰ آفس گیا تھا، مصعب سو رہا تھا، وہ انیکسی میں آ گئی تھی اور اس کا دل بھرنے لگا۔ امی کی سب چیزیں اپنی جگہ پر پڑی ہوئی تھیں۔ امی بس اب پھینک دے اس جوتے کو، اتنا بوسیدہ اور خستہ حال ہو گیا ہے۔
اس کی نظر ان کے جوتے پر پڑی تھی جو کئی بار ٹوٹا تھا اور کئی بار انہوں نے مرمت کروایا تھا۔ ابھی اچھا بھلا تو ہے، وہ دھیمے پن سے مسکرائی تھی۔ کچھ مہینے اور نکال سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں صرف اس کی خاطر اپنی ضرورتوں کو پسے پشت ڈال کر ایسا کر رہی ہے۔ وہ چاہتی تھی فروا اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے، وہ زندگی میں کبھی کسی کی محتاج نہ ہو۔ وہ جوتے کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ فروا، اس کے عقب میں موسیٰ کی آواز ابھری تھی مگر وہ اسی طرح روتی رہی۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ۔ اس نے جوتا اس کے ہاتھ سے پکڑ کر واپس رکھا اور اسے ساتھ لیے باہر نکل آیا۔ اسے لاؤنج میں صوفے پر بٹھا کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ پیکنگ کر لو اپنی اور مصعب کی، اس سنڈے ہم انگلینڈ جا رہے ہیں۔ وہ آنسو بہائے جا رہی تھی۔ موسیٰ کی بات سن کر بری طرح چونک گئی۔ کیوں؟ میرا بزنس ٹور ہے، میں تم دونوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ مصعب کو ساتھ لے جائیں، میں رہ لوں گی اکیلی، پہلے بھی تو رہ رہی ہوں۔ اتنے کڑے وقت میں اس نے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑا تھا اور وہ اور زیادہ شدت سے بہنے لگے تھے۔ موسیٰ نے دیکھا اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، ناک سرخ ہو رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ اس نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا، بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ آئی ایم سوری فروا، وہ شرمندہ ہوا تھا۔ واقعی مجھے اس وقت تمہارے ساتھ ہونا چاہیے تھا مگر ہمیں آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے کیا معلوم تھا؟ اس نے قصداً بات ادھوری چھوڑی۔ فروا، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، تمہارے ایسے رونے سے ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اور تم اکیلی نہیں ہو، میں اور مصعب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ موسیٰ اس کے لیے پانی لے آیا تھا۔ گلاس اس کے منہ کو لگایا تو وہ ایسے پانی پینے لگی جیسے صدیوں سے پیاسی ہو۔ بزنس ٹور کا بہانہ بنا کر وہ اسے کچھ وقت کے لیے اس گھر اور اس ماحول سے نکالنا چاہتا تھا۔ عیسیٰ احمد ماما سے بات کرنے کے بعد بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ اسے ایک مسلسل بے چینی اور فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ماما پاپا واقعی نویلا کو یہاں نہ لے آئیں۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا اس کا احساس زیاں اور زیادہ ہو رہا تھا۔ اروبا، میں تمہاری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ اسے آج وہ شدت سے یاد آ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا اڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے، اس کو دیکھے، اس سے باتیں کرے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ کاش وہ سب نہ ہوتا اروبا، وہ روز یہ بات سوچتا تھا، مگر وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کیا اس نے مجھے بھلا دیا ہوگا؟ دل اسے سوال کرنے لگا تھا مگر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسے بارہا وہ منظر یاد آیا جس میں وہ بے بسی کی تصویر بنی تنہا کھڑی صوفیہ آنٹی سے مار کھا رہی تھی، اور پھر وہ منظر اسے بے چین کرنے لگتا جب وہ اپنے شوہر کے شانے پر سر رکھے آنسو بہا رہی تھی اور اسے وہاں سے چلے جانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ درخت کے تنے پر اروبا کے نام کے ساتھ فارکلیت کا نام کھدا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگی اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ کام صبح بھی تو ہو سکتا تھا۔ یار، میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، صبح تمہیں دکھانا چاہتا تھا مگر تم نے جاگ کر میرا پلان چوپٹ کر دیا۔ اروبا اس کے چہرے کو دیکھے گئی۔ اس کی محبتوں کے سامنے اس کے الفاظ کم پڑنے لگے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی ایسے شخص کا تصور نہیں کیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی آپ کی محبت سے ڈر لگنے لگتا ہے فارکلیت۔ محبت پر اعتبار کرنا سیکھو اروبا۔ اس نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا۔ اروبا کی دھڑکنیں اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے بے قابو ہونے لگی تھیں۔ درختوں پر نام لکھنے سے محبت نہیں بڑھتی، جن سے محبت کی جائے ان کا نام تو دل پر لکھنا چاہیے۔ درختوں سے نام مٹ سکتا ہے، دل پر لکھا نام کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اروبا نے ہاتھ واپس کھینچنا چاہا مگر ہمیشہ کی طرح فارکلیت کی گرفت اس پر بہت مضبوط تھی۔ تم میرے دل کی دھڑکنوں کو غور سے سنو، یہاں تم کو صرف ایک نام کی باز گشت سنائی دے گی۔ اروبا کی ہتھیلیاں سخت سردی کے باوجود بھیگنے لگیں۔ اب کی بار وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ تم میری محبت پر کب اعتبار کرنا سیکھو گی؟ مجھے اعتبار کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے فارکلیت، مگر مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میرا دل آپ کی محبت پر اعتبار کرنے لگا ہے۔ اس کے الفاظ ساون کی پھوار بن کر فارکلیت کے وجود پر اور دل پر برسے تھے۔ لیکن اتنا یاد رکھیے گا، اگر آپ نے میرا اعتبار توڑا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ دھیمے سروں میں بول رہی تھی۔ میں تمہارے بنا کچھ نہیں ہوں اروبا، تم میرے جینے کی وجہ ہو۔ تم سے مل کر، تمہیں پا کر میں نے زندگی کا مزہ پایا ہے۔ جیسے اس درخت کے تنے پر ہمارا نام ساتھ ساتھ لکھا ہے اور یہ صدیوں تک لکھا رہے گا، اسی طرح میرے دل پر تمہارا نام ہمیشہ لکھا رہے گا۔ میں اگر اس دنیا میں چلا بھی جاؤں نا تو میری محبت کا حصار تمہیں اپنی حفاظت
اور اپنی پناہ میں لیے رکھے گا۔ اس کے آخری الفاظ نے عروبہ کی جان نکال دی تھی۔ اس نے اپنا جھکا ہوا سر تیزی سے اٹھایا تھا اور اپنا بایاں ہاتھ فارکلیت کے لبوں پر رکھ دیا۔ ایسی بات دوبارہ مت کیجیے گا۔ ابھی تو میرے دل نے آپ کی محبت کی بارش میں بھیگنا شروع کیا ہے۔ ابھی تو میری صدیوں کی پیاسی روح نے آپ کی محبت کی بارش سے سیراب ہونا ہے۔ مجھے آپ کی مضبوط اور گھنے سائے کی بہت ضرورت ہے۔ کافی پیو گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اب کی بار عروبہ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ میری مسز بہت اچھی ہے۔ وہ دونوں کچن میں آ گئے تھے۔ فارکلیت کافی بنانے لگا۔ وہ شیلف سے ٹیک لگائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ کافی بہت اچھی بناتے ہیں۔ میں الو بھی بہت اچھا بناتا ہوں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ کسے؟ لڑکیوں کو، وہ شرارت آمیز سنجیدگی سے بولا۔ اور مجھے؟ تم تو میری کیوٹ سی انوسینٹ سی وائف ہو۔ کافی کے مگ لے کر وہ بیڈ روم میں آ گئے تھے۔ کافی بہت مزیدار ہے اور میں یہ صرف بہت خاص لوگوں کے لیے بناتا ہوں۔ یہ ڈائیلاگ کتنی لڑکیوں سے بول چکے ہیں اب تک؟ اس نے مصنوعی پن سے گھورتے ہوئے کہا تو فارکلیت نے ایک جاندار قہقہا لگایا۔ ویل، تعداد تو یاد نہیں، مگر سچ صرف تم سے بول رہا ہوں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی کو کافی بنا کر نہیں پلائی۔ تمہیں پتہ ہے میں کالج اور یونیورسٹی لائف میں بہت اچھی سنگنگ کیا کرتا تھا، اس نے اچانک کہا۔ عروبہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ گانا سناؤں تمہیں؟ سنائیں، اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا جیسے چوائس کر رہا ہو کہ کیا سنائے۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے۔ فارکلیت حسن نے ہاتھ پھیلا کر اسے اپنی مضبوط پناہوں میں لے لیا تھا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے عروبہ غضنفر کے بالوں میں چل رہا تھا۔ اس کے محبت بھرے لمس کی تاثیر اس کی روح میں اترنے لگی تھی۔ اس کی جادو بھری آواز اس کے دل کو مٹھی میں لینے لگی تھی۔ اس نے گانا ختم کر کے اس کی جانب دیکھا۔ عروبہ اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر سارے جہان کی معصومیت اور پاکیزگی تھی۔ اس کی یہ معصومیت اور پاکیزگی فارکلیت کو جان سے زیادہ پیاری تھی۔ عدیل نے باہر پہنچتے ہی اسے کال کی تھی۔ وہ اس کے لیے بے حد اداس تھی۔ وہ مسلسل اسے تسلی دیتا رہا۔ بہت جلد تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا، تم فکر مت کرنا علیشا۔ وہ محبت سے بولا تھا مگر علیشا کی اداسی کم نہیں ہوئی تھی۔ عدیل، میں تمہارے بنا زیادہ دن نہیں رہ سکوں گی۔ میری جان، میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم کو جلد بلواؤں گا، بس مجھے یہاں سیٹ ہو جانے دو۔ تم اپنا خیال رکھنا عدیل، وہ محبت سے تفکر آمیز لہجے میں بولی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا، عدیل نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی اور دوسری طرف سے ملنے والی خبر اسے دہلا گئی تھی۔ میں آ رہی ہوں ہاسپٹل، تم نے مجھے رات ہی کیوں نہیں بتایا نویلا؟ اسے جیسے ہی خبر ملی کہ اس کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ فوراً ہاسپٹل جانے کے لیے نکلی۔ زین کو جب سے یہ خبر ملی تھی کہ سر موسیٰ اپنی کزن کو چھوڑنے انگلینڈ جا رہے ہیں، اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب اس وقت وہ اسے پرپوز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے تھے اس کی ماں کو گئے ہوئے، نہ ہی اسے سر موسیٰ سے بات کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ عجیب بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ وہ آفس سے لنچ ٹائم پر نکل کھڑا ہوا۔ اس کا رخ سر موسیٰ کے گھر کی طرف تھا۔ کئی بار دماغ نے اسے روکا تھا مگر دل دماغ کی تمام تعویلیں اور دلیلیں رد کرتا وہ اس کے سامنے جا پہنچا۔ اسے وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ سلام کرتے ہوئے وہ وہاں صوفے پر بیٹھ گیا۔ فروا نے سرسری نظر اس پر ڈالی اور ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ زین نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ سیاہ رنگ کی قمیض اور سیاہ چوڑی دار پاجامے میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ مجھے آپ کی والدہ کا پتہ چلا، بہت افسوس ہوا۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ فروا نے تیزی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس ایک معاملے میں ہم بہت بے بس ہوتے ہیں۔ وہ جو اسے یہ کہنے ہی والی تھی کہ موسیٰ گھر پر نہیں ہے، وہ ابھی جائے اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ یقین کریں میں نے آپ کے غم کو اپنے دل میں محسوس کیا ہے۔ اس کے الفاظ کے معنی سے بے خبر وہ اسے اپنے دل کا حال بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ لوگ زندگی کے ہر معاملے میں بے بس ہوتے ہیں۔ اس کے آنسو تیزی سے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ زین کے دل نے شدت سے یہ خواہش کی تھی کہ وہ ان آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیسے اس سے اپنا مدعا بیان کرے۔ موسیٰ گھر پر نہیں ہے، آپ بعد میں آئیے گا۔
ایک دم ہی وہ وہاں سے اٹھی تھی اور اندر کی جانب بڑھی۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا، اس کے پاس ایسا کوئی اختیار اور حق نہیں تھا کہ وہ اسے روکتا۔ بے بسی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بہت کچھ دل میں سوچ کر آیا تھا مگر اس سے ایک لفظ نہ کہہ سکا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ وارڈ بوائے سے ڈاکٹر ہارون کمال کے روم کا پوچھ کر وہ آہستگی سے دستک دے کر اندر آ گئی تھی۔ یس کم ان۔ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے واجد، تمہیں بھی تھوڑا بریک لینا چاہیے۔ ڈاکٹر ہارون کمال ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بہت ریلیکس موڈ میں فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کافی دیر وہ اسی طرح باتوں میں مصروف رہے تو نویلا کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کی بات نہیں سنیں گے۔ وہ واپس مڑنے لگی۔ رکو، اوکے سی یو سون۔ وہ جب تک مڑی وہ فون بند کر چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے میری ماما سے کیا کہا ہے؟ نویلا نے اعتماد سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ غضنفر صاحب کی بیٹی ہیں؟ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے نویلا کی جانب دیکھا۔ جی۔ دیکھو تمہارے پاپا کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، اگر انہیں خدا نخواستہ دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ انہوں نے اسے اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بہت زیادہ سٹریسڈ ہیں اور سارا اثر ان کے ہارٹ پر پڑ رہا ہے۔ ان کے لیے ریلیکس ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف بی پی بھی کنٹرول میں نہیں ہے، مسلسل اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ شکریہ۔ وہ آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے واپس مڑی۔ نویلا باہر نکلتے ہی اس کی نظر سامنے سے آتی علیشا سے ٹکرائی۔ پاپا کہاں ہیں؟ وہ اسے لے کر ان کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ فروا نے بہت انکار کیا مگر موسیٰ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے جانے کی سب تیاریاں کر چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، مصب سو رہا تھا۔ فروا نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر آ کر لیٹی تھی۔ موسیٰ نے غیر ارادی طور پر اس کی جانب دیکھا۔ سیاہ اور سفید امتزاج کا کرتا پاجامہ پہنے، دوپٹہ سر پر جمائے، وہ انتہائی مزمحل اور اداس اور حسین دکھائی دے رہی تھی۔ فروا، وہ اس کی جانب پشت کیے ہوئے لیٹی تھی، اس کی آواز سن کر بھی نہیں مڑی۔ جی۔ تمہیں سونا ہے تو لائٹ آف کر دوں؟ نہیں، آپ اپنا کام کر لیں، میں لاؤنج میں چلا جاتا ہوں۔ اس کی خاموشی اور سنجیدگی موسیٰ کو بہت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو یہ سوچتا تھا کہ انیزہ کے بعد اس کا دل کسی لڑکی کی پرواہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کا دل فروا کی فکر کرنے لگا تھا، اس کے لیے پریشان ہونے لگا۔ وہاں سردی ہے، اس کا بولنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا مگر موسیٰ اسے بار بار پکار رہا تھا، بولنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ تمہیں نیند آئی ہے؟ اس نے ایک سوال کیا۔ جی، اس نے کہنے کے ساتھ ہی کمبل سر تک تان لیا۔ موسیٰ اس کی حرکت پر خفیف سا مسکرا دیا۔ اگلے روز شام ان کی فلائٹ تھی۔ فروا بہت بے دلی سے تیار ہو رہی تھی مگر فی الوقت موسیٰ کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اتنے لمبے سفر کے دوران وہ مسلسل خاموش رہی۔ موسیٰ کوئی بات کرتا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ مصب چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہوا سو گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے وہ لوگ ٹیکسی میں ہوٹل تک آئے تھے۔ امی، وہ طائرانہ نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، مجھے ان سب چیزوں کی بہت خواہش تھی، بہت ارمان تھے مگر سب کچھ آپ کے ساتھ مٹی میں مل گیا۔ موسیٰ کو آتا دیکھ کر اس نے تیزی سے آنسو صاف کیے تھے۔ کافی آ چکی تھی، وہ دونوں خاموشی سے پینے لگے۔ تم ریسٹ کر لو، پھر تمہیں اور مصب کو لے کر باہر جاؤں گا گھمانے کے لیے۔ صبح جب عروبہ کی آنکھ کھلی تو فوری طور پر تو وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ کہاں ہے مگر جب اس کو رات کے واقعات یاد آئے تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ فارکلیت، وہ اس کے سینے پر سر رکھے نیم دراز پرسکون نیند سوتی رہی تھی اور اس کے آرام کی خاطر تمام رات وہ بے آرام ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ جاگ گیا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھے جگا دیتے، تمام رات ایسے ہی بیٹھے رہے۔ وہ سخت شرمندہ تھی اور اس کو بے آرام کرنے پر پریشان بھی تھی۔ کیوں جگا دیتا؟ اتنی مشکل سے تو یہ موقع ملا۔ تم کس طرح پرسکون ہو کر سو رہی تھی، میں اس احساس سے ہی بہت آرام میں تھا اور میرا دل مطمئن تھا کہ میرا ساتھ تمہیں ایسے بے فکر بنا دیتا ہے۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ ہر صبح جب میری آنکھ کھلے تو تم اسی طرح استحقاق بھرے انداز سے میرے شانے پر اور کبھی میرے سینے پر سر رکھے سو رہی ہو۔ اتنی صبح صبح اس کی ایسی محبت بھری باتیں سن کر وہ کچھ چھینپتے ہوئے اٹھ کر وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر آئی تو فارکلیت سو رہا تھا۔ اس نے اس کے اوپر کمبل درست کیا اور آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ اس درخت کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ فارکلیت، عروبہ، اس نے دونوں ناموں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ دل عجیب طرح کی خوشی سے بھر گیا تھا۔ واپس آئی تو ڈیڈی سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ السلام علیکم ڈیڈی۔
انہوں نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیسی ہو بیٹا؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ چائے پیو گی؟ جی، مگر بناؤں گی میں۔ ڈیڈی پلیز فارکلیت کو معاف کر دیں، اس نے چائے کا کپ انہیں تھماتے ہوئے کہا۔ وہ سخت شرمندہ ہیں آپ سے۔ تو اس نے تمہیں اپنی وکالت کے لیے کہا ہے؟ بائی گاڈ ایسا نہیں ہے ڈیڈی، انہوں نے تو مجھے آپ سے اس ٹاپک پر بات کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ بیٹا کچھ زیادتیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان پر ہمارا دل معاف ہی نہیں کر پاتا، اور اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ اروبا خاموش ہو گئی۔ اس دن فارکلیت اسے زبردستی آؤٹنگ کے لیے لے گیا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، اس کے اوپر لانگ کوٹ، سر پر سکارف اوڑھے جو کہ کوٹ کے اندر کیا ہوا تھا۔ وہ بہت پرکشش اور باوقار دکھائی دے رہی تھی۔ چلیں مسز، وہ تیار ہو کر آیا تو اسے دیکھ کر بولا، جی آپ کو میرا سکارف برا تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ اس نے اسے انگلینڈ کے سب سے بڑے شاپنگ مال سے ڈھیروں شاپنگ کروائی۔ بس کرے نا فارکلیت، وہ تھکنے لگی۔ میرا جی چاہتا ہے دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں اور ساری دنیا کو بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی چیز کی طرف دیکھتی تو وہ فوراً اسے خرید لیتا۔ کسی چیز پر ہاتھ رکھتی تو فارکلیت حسن اس کی قیمت ادا کر دیتا۔ شاپنگ کے بعد اس نے اسے ہوٹل سے ڈنر کروایا اور دونوں گھر آ گئے۔ السلام علیکم ڈیڈی۔ وہ دونوں واپس آئے تو ڈیڈی ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ انہیں اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ فارکلیت حسن خاموشی سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، انہوں نے پیار سے کہا۔ میں پرسوں پاکستان جا رہا ہوں، انہوں نے اچانک بتایا تھا۔ فارکلیت نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنی سیٹ کنفرم کروا چکا ہوں۔ آپ سیٹ کینسل کروا دیں۔ بیٹا میرا جانا ضروری ہے، بزنس بہت اگنور ہو رہا ہے۔ ملازم جتنے بھی اچھے ہوں، مالک کی غیر موجودگی میں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ فارکلیت اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اروبا اس کے پیچھے آئی۔ فکر نہ کرو، ہم بھی اسی دن کی کسی فلائٹ سے واپس جائیں گے۔ اروبا نے تمام چیزیں جو فارکلیت نے اسے دلائی تھی رکھ دیں اور عشاء کی نماز کے لیے وضو کر کے آئی تو اچانک اسے چکر آیا۔ فارکلیت، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے اس کے قریب آیا تھا۔ آر یو اوکے؟ جی۔ وہ اسے شانوں سے پکڑ کر بیڈ تک لایا اور اسے بٹھا کر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ وہ نماز پڑھنے لگی۔ عیسیٰ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس کا دوست عامر اس سے ملنے آیا تھا، اسے دیکھ کر شاکڈ تھا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ جواباً اس سے پوچھ کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے تم نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ عیسیٰ 2 کپ کافی بنا لایا تھا۔ عامر اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے فکر مندی سے بولا، ہاں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آئینے کے سامنے جاتا ہوں تو وہ مجھے میری شکل نہیں دکھاتا بلکہ کسی اور کی شبیہ ابھرنے لگتی ہے۔ اس نے اپنے دل کا سارا حال عامر کے گوش گزار کر دیا تھا، جسے سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں کتنا بے بس کر دیتی ہے اور خود دور کھڑی ہماری بے بسی کا تماشا دیکھتی ہے۔ مجھے تمہاری خالہ پر حیرت ہو رہی ہے، عامر بولا تھا۔ عیسیٰ احمد کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی تھی۔ اس کی ماما کی کال تھی۔ غضنفر بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے عیسیٰ۔ ان کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا؟ عامر نے اس کی جانب دیکھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں نویلا کی ڈائیورس کا پتہ چلا تو وہ برداشت نہیں کر پائے۔ ماما نہ جانے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ غائب دماغی سے سن رہا تھا۔ وہ فطرتاً رفیق القلب انسان تھا۔ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، مگر اروبا کی محبت اور پھر جدائی نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا اور بہت بدل دیا تھا۔ موسیٰ کی آنکھ کھلی تو اسے فروا کہیں دکھائی نہ دی۔ کچھ لمحے وہ لیٹا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ کمرے میں نہیں آئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور کمرے میں بھی وہ کہیں نہیں تھی۔ مائی گاڈ، کہاں گئی؟ وہ کمرے سے نکل کر ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اچانک خیال آنے پر وہ واپس کمرے میں آیا اور ٹیرس کی جانب بڑھا۔ تھینک گاڈ فروا، وہ اسے ٹیرس پر کھڑی دکھائی دی۔ تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ تیزی سے اس کے قریب آیا مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں سردی بہت زیادہ ہے، تم نے شال، جرسی یا کوٹ کچھ بھی نہیں پہن رکھا۔ وہ ابھی بھی خاموش تھی۔ فروا، موسیٰ نے غور کیا، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ میں کیسے تمہاری اداسی کو ختم کروں؟ وہ بے بسی سے سوال کر رہا تھا۔ امی کو واپس لے آئیں۔
आंसू टूटकर गिरने लगे थे। मूसा ने बेबसी से उसकी जानिब देखा। यह मुमकिन नहीं है। वो उसे वापस कमरे में ले आया। वो जितने दिन वहाँ रहे मूसा ने उसका बहुत ख्याल रखा। उसे घुमाने लेकर जाता, शॉपिंग करवाता, मुसलसल उससे बातें करता। फरवा बात सुनो। वो सोने लगी थी जब मूसा ने उसे बुलाया। वो उसके पास जा बैठी। वो बगौर उसकी जानिब देख रहा था। यह हुज़्न उसके हुस्न को मज़ीद बढ़ा रहा था। मूसा अली ने उसका हाथ पकड़ा। उसने फ़ौरन उसकी जानिब देखा और तेज़ी से हाथ वापस खींचा, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसने अपने और फरवा के दरमियान खड़ी दीवारों को गिराने का फ़ैसला कर लिया। उसके दिल ने उसे बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया था। पापा की तबीयत कुछ संभली तो उसने मामा को अलीशा के साथ घर भेज दिया। 2 दिन से वो मुसलसल इधर थी। ना कुछ ठीक से खाया था और ना ही रेस्ट किया था। नवीला को फिक्र थी कि कहीं वो भी बीमार ना पड़ जाएं। आधी रात का वक्त था। अचानक नवीला की आंख खुली। पापा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। उनको देखकर उसका सांस हलक में अटकने लगा था। वो तेज़ी से कमरे से बाहर भागी। पूरा हॉस्पिटल तारीकी में डूबा हुआ था। वो सामने मौजूद डॉक्टर्स के कमरे की जानिब भागी और उजलत के आलम में अंदर दाखिल हो गई। वहाँ इस वक्त 4 डॉक्टर मौजूद थे। 3 तो तकरीबन नींद में थे, मगर डॉक्टर हारून कमाल मोबाइल फ़ोन हाथ में थामे उसको देख रहे थे, जबकि उनके दूसरे हाथ में चाय का कप था। डॉक्टर मेरे पापा, वो बदिक्कत तमाम इतना ही बोल पाई और मुंह पर हाथ रखकर रो दी। वो चाय का कप रखकर तेज़ी से उठे और गजनफर अली के कमरे की जानिब बढ़े। काउंटर पर मौजूद नर्सें सो रही थीं। नवीला मुंह पर हाथ रखे मुड़ी थी। उसका दिल खुश्क पत्ते की मानिंद काँप रहा था। डॉक्टर हारून कमरे में आ गए थे। वो गजनफर अली के सीने को ज़ोर ज़ोर से दबा रहे थे। सर क्या हुआ? नर्स बौखलाई हुई अंदर दाखिल हुई। पेशेंट की कंडीशन सीरियस है। डॉक्टर नवाज़ को बुला कर लाएं। डॉक्टर प्लीज़ मेरे पापा को बचा लें। आप बाहर चली जाएं। उसकी जानिब देखे बिना वो मसरूफ़ से अंदाज में बोले थे। उसके साथ एक दूसरा डॉक्टर अंदर आया था। ये क्या रोना धोना लगा रखा है बीबी, बाहर जाओ। आने वाला डॉक्टर दुरुस्ती से बोला। डॉक्टर हारून ने पलटकर नवीला की जानिब देखा। उनके चेहरे पर एक मेहरबान और नरम तासुर था। वो रोती हुई बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो बाहर आए थे। वो अब बेहतर हैं। वो उनकी आवाज़ सुनकर चौंक कर सीधी हुई। बर वक्त ट्रीटमेंट से उन्हें दूसरे हार्ट अटैक से बचा लिया गया है। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसने तशक्कुर आमेज़ निगाहों से उन्हें देखा। अगला 1 हफ्ता गजनफर अली हॉस्पिटल में रहे थे। वो डॉक्टर हारून का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, मगर वो उसे कहीं दिखाई ना दिए। अरूबा और फारकलीद हसन की रात 1 बजे की फ़्लाइट थी। घर से निकलने से पहले अरूबा उस दरख्त के पास आई थी। उसके तने पर लिखे नाम पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। देखना, एक दिन हिस्ट्री में सच्चा इश्क करने वालों में हम दोनों का भी नाम लिखा जाएगा, जैसे हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोहनी महिवाल, लैला मजनू और बहुत सारे दूसरे। रहने दें, हिस्ट्री में उन आशिकों के नाम हैं जिनकी मोहब्बत का अंजाम बुरा होता है। आपका क्या इरादा है? मेरा इरादा है कि मौरिख लिखे कि एक शोहर अपनी बीवी पर आशिक हो गया। इसमें क्या डिफरेंस है? तुम खुद देखो, कभी कोई शोहर बीवी का भी आशिक होता है भला? वो उसकी शरारत को समझकर हंसती थी। वापसी का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा था। फारकलीद हसन, शाम का वक्त था। वो लॉन में टहलते हुए उसे बेचैनी से कॉल कर रही थी। यस माई डियर वाइफ, आप घर कब आएंगे? खैरियत? उसके लहजे में छुपी खुशी को महसूस करते हुए वो बोला, मुझे आपको कुछ बताना है। ओके, आई एम कमिंग। अगले 10 मिनट में वो उसके सामने था। बताओ क्या बात थी? मेरा रिज़ल्ट आ गया है और मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। व्हाट? डोंट टेल मी यार। तुम्हारे बात करने के अंदाज से मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे बताने जा रही हो कि हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। फारकलीद, उसने आंखें निकाली, बहुत बुरे हैं आप। वेल, वो तो मैं हूँ, तुम ही नहीं मानती और कहती रहती हो आप अच्छे हैं। अब से नहीं कहूँगी। वो बुरा मान गई। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं, अभी तुम काफ़ी छोटी हो और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इतनी छोटी नहीं हूँ, उसने मुंह बनाया। हाँ, आप मेरी दादी की उम्र की हैं। वैसे क्या परसेंटेज आई है तुम्हारी? रहने दें, आपने मेरी सारी खुशी ख़राब कर दी है। इतनी मेहनत की थी मैंने ताकि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आए और मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। तुम्हें खुशी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। आप सच कह रहे हैं? कुछ देर लगी थी उसे उसकी बात का यकीन करने में। ऑफ कोर्स, आप कितने अच्छे हैं फारकलीद। वो अपनी जगह से उठी और उसके पीछे जा खड़ी हुई। जितनी अच्छी मेरी मिसेज है उससे काफ़ी ज़्यादा कम। उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में पकड़ते हुए वो बोला, नहीं, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। चाय पियेंगे?
ہاں اگر تم بناؤ گی تو۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس رات کھانے کی میز پر حسن بہزاد نے اسے بہت ساری مبارکباد دی تھی اور دونوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسی ہفتے وہ ان کے ولیمے کی تقریب کر رہے ہیں، جس میں خاندان اور اپنے سرکل کے تمام لوگوں کو انوائٹ کر کے فارکلیت کی شادی ڈکلیئر کر دیں گے۔ فارکلیت اس بات پر بہت خوش ہوا تھا، مگر اروبا تھوڑی کنفیوز تھی۔ اسے گھر سے نکلے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، مگر دل ابھی بھی بے یقین تھا۔ اس نے جو الزام اس پر لگایا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ اس پر اندھا دھند اعتبار کرتی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس کے متعلق ایسا سوچ بھی سکتا ہے۔ آ کر دیکھے میں کتنی اکیلی ہوں۔ وہ روتے روتے اسے پکارنے لگی، دل کی حالت غیر تھی۔ آپ میرے علاوہ کسی اور کو کیسے چاہ سکتے ہیں؟ آپ صرف میرے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس شخص کی جدائی اس کی جان لے لے گی۔ رویا مت کرو، تم روتی ہو تو آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ وہ غمزدہ سی آس پاس دیکھ رہی تھی۔ بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا تھا، ایسے ہی جل تھل اس کے اندر بھی جاری تھی۔ وہ ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی، تبھی ایک گاڑی اس کے قریب آ رکی۔ وہ لا تعلق سی بیٹھی تھی، گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کے پاس آنے والا شخص ورطۂ حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا، اس نے میکانکی انداز میں سر اوپر اٹھایا۔ شہر کے سب سے مشہور اور مہنگے ڈیزائنر کا ڈریس پہنے سب سے اچھے پارلر سے تیار ہو کر اروبا کا حسن دو آتشہ ہو گیا تھا۔ اس پر نگاہ ٹکانا بے یقین مشکل تھا۔ پارلر کے آئینے کے سامنے کھڑی وہ بے یقینی سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ میں ہوں؟ اس نے جیسے حیرت کے عالم میں خود سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اللہ نے جنت سے میرے لیے حور اتاری ہے۔ اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں لے کر وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ آپ؟ اسے سامنے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے تو ڈرائیور نے لینے آنا تھا۔ ہاں، تمہارا یہ سجا سنورا روپ میرے لیے ہے نا، تو اسے سب سے پہلے دیکھنے کا حق بھی میرا ہے، وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اروبا کبھی کبھی اس کے جنون سے ڈر جاتی تھی۔ یو لک سو پریٹی۔ فارکلیت نے پارلر میں کام کرنے والی تمام لڑکیوں کو ہزار ہزار کے نوٹ تھمائے تو وہ حیرت زدہ سی اس انوکھے جوڑے کو دیکھ رہی تھی، جو خوشی اور طمانینت اروبا کے چہرے پر تھی انہوں نے اس سے پہلے کسی دلہن کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی، اور جو محبت اور چاہت فارکلیت کی آنکھوں اور ہر انداز میں تھی وہ بھی انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، وہ ترنگ میں بولی۔ فارکلیت اسے گاڑی تک لایا اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھایا۔ دور تک جاتی روش پر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ دونوں چلتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ فارکلیت نے اسٹیج پر کھڑے ہوئے پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ فارکلیت کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ فوٹوگرافرز دھڑا دھڑ ان کی تصویریں بنا رہے تھے۔ اروبا کتنی اچھی لگ رہی ہے نا۔ اسٹیج کے دائیں طرف ٹیبل پر نویلا اور غضنفر علی بیٹھے تھے۔ غضنفر علی کو نویلا کے چہرے پر دکھ، پریشانی یا اداسی کا شائبہ تک دکھائی نہ دیا۔ اسے خوش دیکھ کر انہیں بھرپور طمانینت کا احساس ہوا۔ مجھے کبھی بھی ہیرے کی پہچان نہ ہو سکی، نہ میں گل افزا کی قدر کر سکا، نہ اس کی بیٹیوں کی، مگر شکر ہے کہ اروبا کا شوہر چاہنے والا ہے اور قدر کرنے والا ہے۔ وہ دونوں اب اسٹیج پر بیٹھ چکے تھے، دونوں کے لب مسکرا رہے تھے، ہر کوئی ان کی جوڑی کو سراہ رہا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں حسد تھا تو کسی کے رشک۔ فارکلیت کی تمام کزنز بھی آئی ہوئی تھیں۔ حسن بہزاد نے سب رشتہ داروں اور دوستوں کو انوائٹ کیا تھا۔ اروبا اور فارکلیت اسٹیج سے اتر کر مہمانوں سے مل رہے تھے۔ اس کا ہاتھ فارکلیت کے ہاتھ میں تھا۔ یکایک فارکلیت کی نظر غضنفر علی پر پڑی، وہ سر جھکائے افسردہ سے بیٹھے تھے۔ اروبا، اس نے اس کی توجہ ادھر مبذول کروائی، وہ تمہارے پاپا بیٹھے ہیں نا؟ اروبا نے تیزی سے مڑ کر ادھر دیکھا تھا، وہ ان کی جانب بڑھی۔ پاپا؟ وہ ان کے قریب آئی تھی، وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ نویلا نے بھی ان کی تقلید میں چیئر چھوڑ دی تھی۔ آپ؟ اروبا، رونا نہیں، بی بریو۔ فارکلیت نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ پاپا بیمار ہو گئے تھے، نویلا نے حقیقت قصداً چھپائی تھی۔ میں اب ٹھیک ہوں، وہ بدقت مسکرائے۔ تمہیں دیکھ کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اسے وہ بہت کمزور اور بوڑھے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے سر کے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ چند مہینوں میں کیا ہو گیا تھا؟ نویلا، تم بابا کا خیال نہیں رکھتی، دیکھو تو کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ تم ٹھیک ہو اروبا؟ اروبا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ فارکلیت کو اروبا پر حیرت تھی، وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اروبا پورے خاندان کے سامنے مار کھا رہی تھی اور کوئی اسے بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔
پھر اسے وہ منظر یاد آیا جب وہ اس کا پرپوزل لے کر گھر گیا تھا اور اس سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے وہ منظر بھی یاد تھا جب اسے رخصت کروا کر لاتے ہوئے غضنفر علی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور عروبہ کو اس کے ساتھ دیکھ کر کمرے سے باہر نکلنے کا کہا تھا۔ فارکلیت کا دل اس ماحول سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ رات گئے تقریب کا اختتام ہوا تھا۔ عروبہ بہت تھک گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ فارکلیت کے پاس اس کے کچھ دوست بیٹھے تھے۔ ابھی چینج مت کرنا۔ وہ دوپٹے سے پنیں اتارنے لگی تھی کہ فارکلیت کا میسج دیکھ کر رک گئی۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر اس کا حکم ٹال نہیں سکتی تھی۔ فارکلیت کمرے میں آیا تو اسے گہری نیند میں پایا۔ اس کے سامنے بیٹھا وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز تھا یا شاید کہ وہ جاگ گئی۔ آپ آ گئے؟ اس نے بوجھل ہوتی آنکھوں کو اوپر اٹھایا۔ میں نے تو زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا، پھر تم کس بات کا صلہ ہو؟ یہی میں آپ کے متعلق سوچتی ہوں۔ میں اب چینج کر لوں؟ نہیں، جی چاہ رہا ہے تم ایسے بیٹھی رہو اور میں تمہیں دیکھتا رہوں۔ میں تھک گئی ہوں اور نیند بھی آ رہی ہے۔ تم کتنی ان رومانٹک ہو۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا۔ آج کوئی ایسی بات کرو جو میرے دل میں گلاب کھلا دے، ایسی بات جو اگر کبھی خدا نہ خواستہ ہمارے گلشن محبت میں خزاں کا اندیشہ ہو تو ان گلابوں کی خوشبو سے پھر سے مہکا دے۔ کچھ کہو نا ایسا عروبہ، میرے کان ترس رہے ہیں۔ وہ منت کر رہا تھا۔ ڈریس بہت بھاری ہے فارکلیت، میں ایزی نہیں ہوں، چینج کرنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی تم مجھے بہت ظالم لگتی ہو۔ وہ کچھ خفا خفا سا اس کے قریب آیا۔ اتنے ناولز لکھ رکھے ہیں تم نے، ایسے ایسے خوبصورت الفاظ، دل میں اترنے والے، مگر میرے لیے تمہارے پاس کوئی لفظ نہیں۔ فارکلیت وارڈروب کی جانب بڑھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک مخملی کیس تھا۔ ٹو یو ود لو۔ اس نے ڈبیا میں سے چین نکال کر عروبہ کے گلے میں پہنائی۔ نہایت نفیس چین میں جا بجا ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔ جس چیز نے عروبہ کو چونکایا وہ چین میں موجود انگریزی لفظ ایف تھا۔ وہ اس کی محبت بھری چالاکی پر متبسم کھڑی تھی۔ شکریہ، آپ اس دنیا کے سب سے اچھے ہسبینڈ ہیں۔ اس نے بلا وجہ ہی اس کی ٹائی کو درست کیا تھا۔ وہ اکثر ایسی باتیں کیا کرتی تھی مگر فارکلیت حسن کو ایسا ڈھکا چھپا اظہار نہیں چاہیے تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں اور اس کی مانگ میں بھری کہکشاں کو بغور دیکھے گیا۔ اب وہ اپنے بالوں سے ہیئر پنس اتار رہی تھی۔ اس میں بھی فارکلیت حسن اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ نویلا کتابیں لے کر بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی۔ اس کا موبائل بپ دینے لگا۔ اس وقت کس کی کال ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں گلاس رکھ کر مڑی۔ اسے اچنبھا ہوا۔ اس نے موبائل دیکھا۔ اسکرین پر انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ کوئی ضروری کال نہ ہو۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ از دیئر مس نویلا؟ بھاری مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے بری طرح چونکتے ہوئے وال کلاک کی جانب دیکھا جو رات کا 1:15 بجا رہا تھا۔ اس نے موبائل فون کو کان سے ہٹا کر اس کی اسکرین کو حیرت کے عالم میں گھورا۔ ہیلو ہیلو۔ دوسری طرف سے تواتر سے آنے والی آوازوں نے اسے کوفت میں مبتلا کر دیا۔ اسے اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کال ریسیو کر چکی تھی۔ بنا بات کیے فون بند کرنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ہیلو۔ تھینک گاڈ۔ دوسری جانب سے ایک طویل سانس لینے کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ ساتھ ہی دوستانہ انداز میں کہا گیا تھا، تھینک گاڈ۔ میں سمجھا آپ نے کال بند کر دی۔ مس نویلا آپ سن رہی ہیں؟ ایک مرتبہ پھر اس سے سوال کیا گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑے اپنائیت بھرے انداز میں بے تکلفی سے اس کا نام پکار رہا تھا۔ جی، آپ کون؟ وہ رات کی اس پہر کسی انجان اور اجنبی شخص سے اس بے تکلفی سے طویل گفتگو نہیں کر سکتی تھی۔ میں ڈاکٹر ہارون کمال ہوں۔ دوسری طرف سے بتائے جانے پر اسے ایک مرتبہ پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ اب آپ کے فادر کیسے ہیں؟ اوہ ڈاکٹر ہارون کمال، آپ؟ میرے پاپا اب ٹھیک ہیں۔ آپ واقعی بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، ورنہ ڈاکٹرز کب کال کر کے پیشنٹ کی طبیعت پوچھتے ہیں۔ مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ میں ہاسپٹل میں آپ کو تلاش بھی کرتی رہی مگر آپ مجھے نہیں ملے۔ اس کے بعد سے میں آپ کے لیے دعا ضرور کرتی ہوں۔ جس طرح سے آپ نے میرے پاپا کا ٹریٹمنٹ کیا، آئی ایم ریئلی تھینک فل۔ آپ شکریہ تو اب بھی ادا کر سکتی ہیں میرا۔ وہ شگفتہ لہجے میں بولتے ہوئے بات کو طول دے رہے تھے مگر نویلا نہ سمجھ سکی۔ اس نے کم عمری میں ہی عیسیٰ احمد سے جنون کی حد تک محبت کی تھی۔ اس کے سوا اسے نہ کوئی دکھائی دیتا تھا اور نہ ہی کسی کی بات اور آواز دل تک جاتی تھی۔
عیسیٰ احمد کے بعد ایک رسمی سے تعلق تھا ہر ایک سے جسے وہ نبھاتی تھی۔ اچھا وہ کس طرح؟ آپ کل میرے ساتھ ایک کپ کافی پینے آ سکتی ہیں؟ انہوں نے جھٹ سے کہا اور ان کے اس طرح آفر کرنے پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ وہ تو انہیں سرے سے جانتی ہی نہ تھی، پھر کس طرح ان کے ساتھ چل پڑتی۔ اوکے، کچھ سوچ کر اس نے حامی بھر لی۔ تھینک یو، اس کے اقرار پر وہ بے حد خوش ہوا تھا۔ کافی شاپ کا ایڈریس اور ٹائم بتا کر اس نے کال بند کر دی۔ نویلا پھر سے کتاب کھول کر بیٹھ گئی، مگر ذہن بھٹک بھٹک کر عیسیٰ احمد کی طرف جاتا تھا۔ اسے ہر طرف وہی دکھائی دیتا تھا۔ فروا اور موسیٰ علی ایک ہفتہ انگلینڈ میں رہے تھے۔ موسیٰ نے اسے خوب گھمایا پھرایا، شاپنگ کروائی، ہوٹلنگ، اس سب سے اس کا موڈ خاصا بہتر ہو گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی امی کو یاد کرنے لگتی، موسیٰ فوراً اس کا دھیان بٹا دیتا۔ رفتہ رفتہ وہ سنبھلنے لگی تھی، موسیٰ کی محبت اور توجہ سے نکھرنے لگی تھی۔ وہ لوگ واپس آ گئے تھے، فروا سو گئی تھی، جبکہ موسیٰ کچھ ریسٹ کے بعد آفس چلا گیا۔ اس کی بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ واپس آیا تو فروا ابھی تک سو رہی تھی۔ فروا اٹھ جاؤ یار۔ فروا نے آنکھیں کھول دی اور ناسمجھی کے عالم میں موسیٰ کی جانب دیکھنے لگی۔ چائے ریڈی ہے، فریش ہو کر آ جاؤ باہر۔ اسے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ فروا کسل مندی سے لیٹی رہی اور پھر فریش ہو کر باہر آ گئی۔ آپ نے جگایا ہے تو اٹھنا ہی تھا۔ تو تمہارا ارادہ مزید سونے کا تھا؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر ہنس دیا۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور غضنفر علی اندر آئے۔ فروا کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ فوراً سمٹ گئی۔ فروا پلیز ٹالریٹ کرنا۔ السلام علیکم۔ انہوں نے شائستگی سے سلام کیا۔ موسیٰ نے سلام کا جواب دیا اور کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کیا اور خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ان کو ویلکم کہا۔ بیٹھیں پلیز۔ اس نے اپنے پہلو میں اشارہ کیا۔ انہوں نے ایک نظر لاپرواہ نظر آتی فروا پر ڈالی اور بیٹھ گئے۔ فروا چائے کے ساتھ ساتھ غصے کے گھونٹ بھی پی رہی تھی۔ اور سنائیں، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ کافی ویک لگ رہے ہیں۔ میں اب ٹھیک ہوں، ہارٹ اٹیک ہوا تھا مجھے۔ اسی ٹائم اس نے بھی کچھ چونکتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ ان سے نظریں ملتے ہی وہ زاویہ بدل گئی۔ وہ اداسی سے مسکرا دیے۔ او، آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کب ہوا اور اب آپ کیسے ہیں؟ آپ اپنا خیال رکھا کریں، سٹریس مت لیا کریں۔ سٹریس نے ہی تو مستقل ساتھ دیا اور وفا نبھائی ہے مجھ سے۔ وفا کا لفظ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، آپ کو تو اس لفظ کے ہجے بھی معلوم نہیں ہیں شاید۔ اس نے طنز کا تیر چھوڑا تھا۔ ایسا کہنے سے وہ خود کو باز نہ رکھ سکی۔ موسیٰ نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھا مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ چلو نفرت سے ہی صحیح، آپ نے بات تو کی مجھ سے بیٹا۔ موسیٰ علی نے متاسف نظروں سے فروا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ رشتوں کو ان کی خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنے کا قائل تھا۔ وہ خود انیسہ کی محبت پانے میں اپنے والدین کو کھو چکا تھا۔ انہوں نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا فروا اپنے پاپا کو معاف کر کے انہیں قبول کر لے۔ جو شخص کسی کی بے لوث، خالص اور انمول محبت اور وفا کو اپنی ضد، انا اور ہٹ دھرمی کے قدموں تلے روند کر چلا جائے، اس کی زندگی کے چراغ کو عمر بھر کے لیے آندھیوں کی زد پر رکھ جائے، اس کے منہ سے وفا کا ذکر چے معنی دارد۔ ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی تو پل بھر کو وہ خاموش رہ گئے۔ آپ کا رویہ، آپ کے الفاظ جائز ہیں بیٹا۔ وہ سر جھکائے بیٹھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھور رہے تھے۔ جہاں سے ظالم اور بے رحم وقت نے گل افزا کا نام برسوں پہلے ان کی اجازت کے بنا مٹا دیا تھا، جس کی تکلیف وہ آج بھی محسوس کرتے تھے۔ وقت نے مجھ پر بھی کم ستم نہیں ڈھائے بیٹا، مجھے بھی ہر محاذ پر شکست ہوئی ہے۔ اگر آپ کی ماما اور اروبا کے ساتھ غلط ہوا تو مجھے ہر زیادتی کی پوری سزا ملی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی نویلا کی شادی عیسیٰ احمد سے کی اور اس نے واٹ؟ فروا ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ آپ نے عیسیٰ احمد سے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کر دی؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اتنے ظالم کیوں ہیں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا میری بات تو سن لو۔ موسیٰ، آپ میری بات سن لے۔ وہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ تیزی سے موسیٰ کی جانب بڑھی۔ اگر یہ ظالم دغا باز شخص مجھے دوبارہ یہاں نظر آیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، اس نے وارن کرنے کے انداز میں اسے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ غضنفر علی بوجھل دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ چل دیے۔ آئی ایم سوری، میں اسے سمجھاؤں گا، آپ دل پر مت لیجئے گا۔ موسیٰ علی ان کے قریب آیا تو وہ اداسی سے مسکرا دیے۔ 3 زندگیوں کی خوشیوں کا قاتل ہوں، اسے میرے ہاتھوں پر خون نظر آتا ہے۔ وہ ٹھیک کر رہی ہے، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کسی نے تو بدلہ لینا تھا، کبھی نہ کبھی تو حساب چکانا پڑتا ہے۔ موسیٰ بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ فارکلیت آفس چلا گیا تھا۔ وہ سارا دن اکیلی جلے پیار کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ آئی مس یو، اس نے اسے میسج کیا اور ٹیرس پر نکل آئی۔
यकायक उसकी आंखों पर किसी ने हाथ रख दिया। फारकलीत, उसके लहजे में छुपी खुशी महसूस करते हुए वो मुस्कुरा दिया। हमें खबर मिली है कि हमारी मिसिज हमें याद कर रही है, सो हम अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके दौड़े चले आए हैं। तो ना आते रहते मसरूफ ऑफिस में। अब क्या करे, गालिब की तरह इस इश्क ने हमें भी निकम्मा कर दिया है, वो शरारत आमेज संजीदगी से बोला। अरूबा फौरन सीधी हुई और उसकी आंखों में झांकने लगी। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, बहुत से ऐसे पैगाम सुना रही थी जो फारकलीत हसन उसकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। आज मुझे दिन लंबा लगा बहुत। वक्त कट ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आपको गए हुए बहुत वक्त हो गया हो। तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहा हूँ, अगले मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं, फिर तुम बोर नहीं होगी। आप ऑफिस से किस टाइम आया करेंगे? जब तुम कहोगी। वो दोनों लॉन में आ गए थे, खुशगवार हवा ने उनका इस्तकबाल किया। मौसम आज बहुत खूबसूरत है। मुलाजिम चाय लेकर आ गया था और वो चाय का सिप लेते हुए बोला। अरूबा ने एक नज़र लॉन पर डाली और फिर से फारकलीत हसन की जानिब देखा। पता नहीं मौसम खूबसूरत है या आपके आने से हो गया है। देखिए फारकलीत, कितनी प्यारी तितली है। वो क्यारी के करीब ही बैठ गई थी। फारकलीत उसकी बचकाना हरकत पर हौले से मुस्कुरा दिया। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत तितली है अरूबा। फारकलीत मेरे दिल के बाग की एक हसीन तितली है, नाजुक और खूबसूरत। उसकी बात पर अरूबा ने नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा था। एक बिजनेसमैन के मुंह से ऐसी शायराना बातें। वो खिलखिलाकर हंसती हुई उसके सामने आ बैठी। ये बिजनेसमैन बहुत पत्थर दिल और बिगड़ा हुआ था। तुम्हारी मोहब्बत बल्कि इश्क ने बदल दिया है। वो उसकी बात से महजूज हुई थी। ज़रा सी पसंदीदगी, थोड़ी सी मोहब्बत और चंद महीनों की रफ़ाकत को इश्क का नाम मत दें, उसने अज़राहे मजाक कहा था, मगर फारकलीत संजीदगी से उसकी जानिब देखने लगा। मेरी मोहब्बत को मामूली मत समझो अरूबा। मोहब्बत और इश्क के मानों से ना बल्द नहीं हूँ मैं, ना ही इनके फ़र्क से ना वाकिफ़ हूँ। मोहब्बत यह है कि आपके महबूब को सिर्फ़ आप चाहो, और इश्क ये है कि आप चाहें कि आपके महबूब को सब चाहें। और मैं अरूबा, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया तुमसे प्यार करे, तुम्हारी इज़्ज़त और कदर करे। मुझे हर वो शख्स अजीज़ है जो तुमसे वाबस्ता है, जो तुम्हारी इज़्ज़त करता है। मैं मोहब्बत को बंद कमरे में कैद करने का आदी नहीं हूँ। मोहब्बत घुटन में नहीं रह सकती, इसे आज़ाद फ़िज़ाओं में रहना पसंद है। आई एम सॉरी, आपको शायद मेरी बात बुरी लगी है, अरूबा ने कहना ज़रूरी ख्याल किया। अरे, मुझे तुम्हारी कोई बात कभी बुरी नहीं लग सकती। उसके कहने पर अरूबा मुतमईन हो गई थी। वो फारकलीत की मोहब्बत पर जितना खुदा का शुक्र अदा करती वो कम था। चलो तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने इंग्लैंड से मुझे इतना कुछ दिलाया है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा दिल करता है तुम्हें हर रोज़ शॉपिंग करवाऊँ। उसने अरूबा की बात अनसुनी करते हुए उसे गाड़ी में बिठाया और ख़ुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। अलीशा सो रही थी, उसका मोबाइल बिप दे रहा था। उसने बिना देखे कॉल रिसीव की। अदील की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसकी नींद भग से उड़ गई। उसने झट से आंखें खोली और मोबाइल फ़ोन को कान से हटाकर उसकी स्क्रीन को देखा और मुस्कुराते हुए फ़ोन दोबारा कान से लगा दिया। कैसी हो अलीशा, क्या सो रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे अपार्टमेंट मिल गया है, हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। मेरी जॉब के लिए दुआ करो। वो उसे तफसील से आगाह कर रहा था। अलीशा का मूड खुशगवार हो गया, उदासी कहीं दूर जा सोई। अब मुझे बुलवाने के इंतज़ामात करें अदील। हाँ, बस मैं कुछ दिन तक करता हूँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, वो उसे तसल्ली देते हुए बोला। उस दिन उसने अलीशा से काफ़ी देर बात की थी। दोनों ने मिलकर मुस्तकबिल के सुहाने सपने बुने थे। नवीला ने डॉक्टर हारून कमाल से वादा तो कर लिया था, मगर अब उनसे मिलने के लिए जाना अजीब सा लग रहा था। उसने मामा को बता दिया था कि वो कॉलेज से देर से आएगी। वो उनकी सगी औलाद थी, अरूबा तो थी नहीं कि शक करती या पाबंदियाँ लगाती। जब से वो तलाक के हादसे से गुजरी थी, वो उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती थी। उसकी हर बात फ़ौरन मान लेती थी। वो मतलूबा कॉफ़ी शॉप पर पहुंची तो डॉक्टर को अपना मुंतज़िर पाया। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। वो सलाम करके उसके सामने बैठ गई। नहीं, इट्स ओके, मुझे सिर्फ 10 मिनट हुए हैं यहाँ बैठे हुए। उन्होंने कॉफ़ी ऑर्डर की। नवीला खामोश हो गई जबकि डॉक्टर हारून कमाल उसका जायज़ा ले रहे थे। तो पढ़ती हैं आप? जी। क्या पढ़ती हैं आप? FSC प्री मेडिकल, उसने बताकर कप उठाकर लबों से लगा लिया था। अरे वाह, तो मुस्तकबिल की डॉक्टर हैं आप? जी। मुझे ये जानकर खुशी हुई। वो दोस्ताना मुस्कुराहट उसकी सिमत उछालते हुए बोले।
ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے میرے پاپا کا بہت خیال رکھا، ان کا اچھا ٹریٹمنٹ کیا۔ خدا کی بات میرے پاپا کو آپ نے بچایا ہے، میں آپ کی مشکور ہوں۔ وہ میرا فرض تھا۔ فرض بھی سب کہاں اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، فرض کو پورا کرنا ہی تو بڑی بات ہے۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولتی ہی انہیں بہت اچھی لگی۔ ایک بات جو انہوں نے خاص طور پر نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ اور میچور تھی۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں تو شوخ و چنچل ہوا کرتی ہیں۔ شکریہ، ڈاکٹر ہارون کمال مسکرائے تھے۔ نویلا نے ان کی جانب دیکھا۔ بلا شبہ وہ شاندار شخصیت کے مالک تھے، مگر نویلا کے لیے اب کسی شخص یا چیز سے متاثر ہونا ناممکن تھا۔ اس کے دل نے عیسیٰ احمد کے بعد کسی بھی دوسرے شخص کے لیے نہ دھڑکنے کی قسم کھا لی تھی۔ میں اب جاؤں گی، وہ بیگ اور فائل سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے جائیں گی آپ؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ میں ڈرائیور کو کال کروں گی، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فراخ دلانہ پیشکش کی تھی۔ نویلا شش و پنج میں مبتلا کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کے ڈرائیور کو آنے میں ٹائم لگے گا۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی ہوئی پارکنگ تک آ گئی تھی۔ عروبہ نماز پڑھ رہی تھی۔ فارکلیت حسن بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے متحرک تھیں۔ گاہے بگاہے وہ عروبہ پر بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو بہت دیر تک وہ دعا مانگتی رہی۔ کیا مانگ رہی تھی تم اللہ سے؟ اس نے موبائل کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر فارکلیت کی جانب دیکھا تھا، جس کی نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ غالباً کوئی بہت ضروری کام کر رہا تھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس نے گفتگی سے مسکراتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ اتنا خوبصورت، ہینڈسم اور محبت کرنے والا شوہر ہے تمہارا، اور کیا چاہیے تمہیں لڑکی؟ کتنی خوش فہمیاں ہیں جناب کو۔ اس نے محبت سے فارکلیت کے مہربان وجود کو دیکھا تھا۔ پتہ بھی نہ چلا تھا اور یہ اتنا پیارا سا شخص چپکے سے اس کے دل کا قفل کھول کر دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ کبھی بھی فارکلیت حسن کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی دیوانی ہو چکی ہے۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ اس نے لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کیا اور بیٹھ کر عروبہ کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، دراصل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ آپ کو ہمیشہ میرا بنائے رکھے، کبھی مجھ سے دور نہ کرے، ورنہ میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس کی بات نے فارکلیت کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ یہ خیال اس کے لیے نہایت خوش کن تھا کہ وہ اسے دعاؤں میں اللہ سے مانگ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ عروبہ، پوچھیں، تم نے اپنے بابا کو معاف کر دیا؟ ہاں۔ اگر کبھی میں تمہارے ساتھ اتنا ہی برا کروں جتنا تمہارے بابا اور تمہاری فیملی نے کیا تو کیا آپ مجھے بھی معاف کر دو گی؟ نہیں فارکلیت، آپ میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے۔ تم کچھ ایسا فرض ہی نہیں کرنا چاہتی۔ میں کچھ بھی برا آپ کے اور اپنے حوالے سے سوچنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ تیزی سے بولی تھی۔ کیا تم اتنا اعتبار کرتی ہو مجھ پر؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فارکلیت، وہ سونے لگا تھا جب عروبہ کی آواز سن کر فوراً اس کے پاس آیا۔ اگر کبھی آپ نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تو میں آپ کو معاف تو کر دوں گی، لیکن میں زندہ نہیں رہوں گی۔ اس کی بات سے اسے جھرجھری آئی تھی۔ اٹھو کافی پیتے ہیں، اس نے عروبہ کا شانہ ہلایا۔ نہیں، مجھے سونا ہے۔ اٹھ جاؤ لڑکی، ورنہ مجھے اٹھانا آتا ہے۔ اسے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی تھی، بلکہ عجیب طرح کی وحشت اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کیا ہے فارکلیت؟ وہ برے برے منہ بناتی اس کے ساتھ کچن تک آئی تھی۔ وہ کافی بناتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا جبکہ وہ پلکیں جھپک کر اپنی نیند بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ موسیٰ کمرے میں آیا تو فروا رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح فروا سے بات کرے، اسے کیسے سمجھائے۔ دیکھو فروا، وہ جیسے بھی ہیں تمہارے باپ ہیں، تم اس طرح بیہیو مت کیا کرو۔ اس نے پیار سے سمجھایا تھا کیونکہ اسے حقیقتاً فروا کا غضنفر علی سے بدتمیزی کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ بارہا اسے سمجھایا مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ میں اس ظالم اور خود غرض شخص کو اپنا باپ نہیں مانتی۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس کی زیادتیاں بہت بڑی ہیں، معاف نہیں کی جا سکتی۔ جب معاف کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ زیادتی کتنی بڑی ہے۔ فروا، تم انہیں معاف کر دو۔ موسیٰ، یہ کہنا بہت آسان اور کرنا بہت مشکل ہے۔ جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہو، انگاروں پر لوٹتے ہوئے وقت بتایا ہو۔ موسیٰ، جب میں سوچتی ہوں نا کہ میری امی نے اس شخصی بے وفائی کے داغوں کو سینے میں چھپا کر کس طرح ایک بیوہ جیسی زندگی گزاری تو میرا دل چاہتا ہے میں اسے شوٹ کر دوں۔
میری ماں نے اتنا بڑا دکھ ساری زندگی تنہا جھیلا، مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس شخص سے نفرت کروں، مگر میں نے اس کی فرونیت اپنی آنکھوں سے دیکھی جب نویلا کی سالگرہ پر میری بہن کے دوپٹے کو اپنے قدموں تلے روند کر اسے سارے مہمانوں کے سامنے تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب اس کی بیوی کو تحفظ چاہیے تھا، اس کی محبت چاہیے تھی، وہ نہ دے سکا۔ جو کچھ اس نے امی اور عروبہ کے ساتھ کیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی۔ موسیٰ اس کے لیے پانی لے آیا تھا۔ وہ گٹا گٹ پورا گلاس پی گئی تھی۔ ریلیکس فروا، انہیں معاف نہیں کرنا نہ کرو، لیکن خود کو ہلکان مت کرو۔ اسے یاد تھا کہ جب اس کی امی زندہ تھی وہ کتنی کانفیڈنٹ ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ اسے منہ پھٹ کہتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، بات بات پر رونے لگتی تھی۔ نویلا کالج چلی جاتی، غضنفر علی آفس، ایسے میں صوفیہ بولائی بولائی سارے گھر میں پھرتی رہتی۔ نویلا بہت بدل گئی تھی، وہ بہت کم بولتی تھی۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے سامنے کم ہی جاتی۔ شاپنگ، آؤٹنگ اور اسی طرح کی دوسری تمام سرگرمیاں اس نے ترک کر دی تھیں۔ صوفیہ اس کے لیے بے حد فکر مند رہتی، مگر کچھ کہتی نہیں تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ صوفیہ کو دن رات یہی فکر دامن گیر رہتی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، کون اس سے شادی کرے گا۔ اپنی سوچوں میں غلطاں انہوں نے علیشا کا نمبر ملایا۔ اس نے السلام علیکم ماما بشاش لہجے میں کہا۔ جواباً وہ کافی افسردہ لہجے میں بولی، علیشا آج میرے پاس آ جاؤ، دل بہت گھبرا رہا ہے۔ ماما آج تو آنا مشکل ہے، میں اور آنٹی ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، میرا پارلر میں اپائنٹمنٹ ہے۔ خیریت ہے؟ میں نویلا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ۔ سوری ماما، مجھے تو نویلا کے معاملے سے دور ہی رہنے دیں، وہ اتنی بے وقوف ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس عیسیٰ کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ غلطی آپ کی ہے ماما، جو آپ نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد نویلا سے اس کی شادی کروانا کوئی عقل مندی تھی؟ سوری ٹو سے ماما، ہر شخص غضنفر علی نہیں ہوتا۔ اس کے غصے سے بھرپور انداز میں انہیں یہ باور کروایا کہ وہ کبھی بھی ان کی کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گی۔ اوکے ماما، میں بعد میں بات کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ صوفیہ نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ان کے ہر انداز میں ایک تھکی تھکی کیفیت نمایاں تھی۔ نویلا کا غم انہیں ذہنی توڑ پھوڑ کا شکار کر گیا۔ ذہن کو ایک مسلسل بے چینی لاحق تھی جس کا علاج اسے ناممکن نظر آتا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کس سے بات کرے۔ سر موسیٰ سے بات کرتے اسے ڈر لگتا تھا اور امی سے بات کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، بے چینی ہی بے چینی تھی۔ بے دلی کے ساتھ آفس جاتا اور گھر میں بھی خاموش رہتا۔ شام کو وہ گھر کا کچھ ضروری سامان لینے کے لیے مارکیٹ گیا تھا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سر موسیٰ، ان کے بیٹے اور فروا کو ایک شاپ سے نکلتے دیکھا۔ یہ تو باہر چلی گئی تھی۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ لوگ پارکنگ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ذہن ساکت کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فروا فرنٹ ڈور کھول کر موسیٰ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا؟ نہیں نہیں، اس نے فوراً دل کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سامان لیے بغیر واپس آ گیا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت سر موسیٰ کے گھر جائے، مگر کس طرح، کیا کہے، اور اگر فروا کے اور ان کے تعلق کے متعلق سوال کرے تو کس حیثیت سے؟ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ عیسیٰ احمد کی بے وفائی، اس کا دھتکارنا اور ٹھکرانا نویلا کو گھر اور گھر کے ماحول سے باغی کر گیا تھا۔ اس کے سلگتے زخموں پر ڈاکٹر ہارون کمال کا ٹھنڈا میٹھا لہجہ مرہم کا کام دے رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں وہ اس کے بہت قریب آ گئے تھے۔ اکثر دونوں کہیں نہ کہیں ملتے، فون پر بات کرتے، اور میسیجز کا تو کوئی وقت ہی نہ ہوتا۔ نویلا کو ڈاکٹر ہارون کمال میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو جینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور عیسیٰ کی یادوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح نویلا کچھ لیٹ پہنچی تھی۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہیں، مطلب لیٹ ہوئی ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکراتی ڈاکٹر ہارون کمال کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ ایک سمجھدار، ڈیسنٹ اور میچور انسان تھے۔ نویلا غضنفر انہیں پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ وہ ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہے تھے۔ اپنی اسٹڈی اور پھر پریکٹس سے انہیں اس قدر لگاؤ تھا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہ ملی تھی۔ مجھے تمہارا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے، وہ بولے تو نویلا لمحہ بھر کو انہیں دیکھے گئی۔ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، کوئی ویسا احساس نہیں جاگا تھا جیسا ڈاکٹر ہارون کمال اپنے دل میں اس کے لیے رکھتے تھے۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے مینیو کارڈ اٹھایا
اور اسے پوچھنے کے ساتھ ساتھ کارڈ پر نظر دوڑائی۔ بہت اچھی۔ ہارون کمال نے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کروایا۔ ان کی نگاہوں کی خاموش محبت نویلا سے مخفی نہ تھی، مگر وہ جان بن کر انجان بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم ڈاکٹر بن کر آؤ گی اور پھر ہاسپٹل میں ہر وقت میرے ساتھ ہوا کرو گی۔ اس کام میں ابھی بہت وقت پڑا ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ ریسٹورانٹ سے نکل کر وہ لوگ مارکیٹ میں آ گئے تھے۔ ڈاکٹر ہارون کمال نے اسے قیمتی پرفیوم خرید کر دیا تھا، جسے اس نے احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ وہ آج خاصی خوش تھی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ تھینک یو ڈاکٹر ہارون۔ اس نے گھر کے سامنے اترنے سے پہلے مڑ کر ان کی جانب دیکھا اور ممنونیت سے کہا، تھینک یو فار واٹ؟ فار ایوری تھنگ، اس نے جواب دیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ وہ گیٹ کے پاس پہنچی اور مڑ کر دیکھا وہ ابھی تک کھڑے ہوئے تھے۔ وہ گیٹ پار کر گئی۔ ٹیرس پر کھڑی صوفیہ بیگم نے چونکتے ہوئے گہری نظروں سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ عروبہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور یہ خبر فارکلیت سے زیادہ حسن بہزاد کو خوش کر گئی۔ عروبہ اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ فارکلیت باہر نکلا تو لاؤنج میں بیٹھے حسن بہزاد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مبارک ہو تمہیں۔ انہوں نے بازو پھیلا دیے تھے۔ فارکلیت حسن خوشگوار حیرت میں مبتلا ان سے بغل گیر ہوا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو محبت سے تھپک رہے تھے۔ تھینک یو ڈیڈی۔ اب خود باپ بنو گے تو میرے جذبات کو سمجھ سکو گے، انہوں نے محبت بھرا شکوہ کیا۔ میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں ڈیڈی۔ وہ نگاہیں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کو بے حد چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں اس کی وجہ سے کتنی تکلیف پہنچی ہے۔ بس اب بھول جاؤ پرانی باتوں کو۔ عروبہ کا خوب خیال رکھو، وہ کھانے پینے میں بہت لاپرواہی کرتی ہے۔ عروبہ مجھے ایک بات کی بہت ٹینشن ہے۔ وہ نماز پڑھ کر آئی تو فارکلیت کچھ الجھے انداز سے بولا، کیا؟ عموماً لڑکیاں بچے آنے کے بعد شوہر کو بھول جاتی ہیں، تم تو ایسا نہیں کرو گی؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ عروبہ پہلے تو حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر ہنس دی۔ فارکلیت؟ اس کے خیال میں تو فارکلیت حسن کو خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں اسے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اب اس کی بات سن کر وہ حیران ہو گئی تھی۔ آپ کا نمبر میرے دل اور زندگی میں ہمیشہ پہلا رہے گا، اس نے یقین دہانی کروائی۔ پتہ نہیں عروبہ، میں تم سے دور جانے سے ڈرتا ہوں۔ کوئی تمہیں مجھ سے دور نہ کر دے، یہ خوف ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اسے بتانے لگا۔ عروبہ کو اس سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم وعدہ کرو مجھ سے، تم کبھی بھی مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہو گی، اپنے بچے کو بھی نہیں۔ آئی پرومس۔ اس نے اپنا ہاتھ فارکلیت کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ ایک بات مجھے بھی کہنی تھی آپ سے۔ کہو۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، آپ مجھے منع تو نہیں کریں گے نا؟ ہرگز نہیں، تم یونیورسٹی جاؤ یا کہیں بھی۔ لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھا وہ فروا کا منتظر تھا۔ اس کی دھڑکنیں اسے آتا دیکھ کر بے ترتیب ہو رہی تھی۔ موسیٰ گھر پر نہیں ہے، اس کے سلام کا جواب دے کر وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ جی میں جانتا ہوں، آفس سے ہی آ رہا ہوں۔ سر وہیں تھے۔ تو پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ اس نے دایاں ابرو چڑھا کر تیکھے پن سے پوچھا۔ زین ندیم کے حوصلے پست ہونے لگے۔ سب الفاظ ذہن سے بھگ سے اڑ گئے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فروا نے کچھ چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ دراصل میں آپ کو پسند کرتا ہوں، بالآخر اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے کہہ دیا۔ فروا شاکڈ تھی۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں یہ بات موسیٰ کو بتا دوں تو معلوم ہے آپ کو آپ کا کیا حشر کریں گے وہ۔ میں خود ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ سے اجازت۔ یہ غضب مت کیجیے گا، وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی۔ وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ وہ خوف زدہ دکھائی دینے لگی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں ان کی بیوی ہوں۔ زین کو ایسا محسوس ہوا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی اندرونی شکست و ریخت اس کے چہرے سے واضح تھی۔ فروا نے آج پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، یقیناً کئی لڑکیوں کا آئیڈیل ہوگا، بہت سی اس پہ مرتی ہوں گی، مگر محبت کا یہ المیہ ہے کہ جسے جہاں سے چاہیے ہوتی ہے وہاں سے نہیں ملتی۔ بہت قسمت کے دھنی ہوتے ہیں جنہیں یہ مل جاتی ہے۔ فروا کو اس پر ترس آیا تھا کیونکہ وہ اس کا درد سمجھ سکتی تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں عیسیٰ احمد کی محبت چپ اور بے بسی کی چادر اوڑھے آج بھی موجود تھی۔ اس کا جی چاہا دہاڑے مار مار کر روئے، نہ جانے گل افزا اور غضنفر علی کی ناکام محبت پر، یا عروبہ اور عیسیٰ کی دردناک محبت پر، یا اپنی عیسیٰ احمد سے یک طرفہ محبت پر،
یا پھر زین ندیم کی فروا سے یک طرفہ اور ناکام محبت پر؟ وہ اس کے دھواں دھواں چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈال کر پلٹ گئی تھی۔ زین ندیم خالی ہاتھ، خالی دل اور تہی داماسا وہیں کھڑا تھا۔